کائنات کی ابتدا سے آج تک زن، زر اور زمین کی بدولت بڑے بڑے فسادات جنم لیتے آئے ہیں۔ لہو پانی کے مانند بہتا آ رہا ہے۔ کسی کی پگڑی اچھلتی ہے تو کسی کے خواب ٹوٹتے ہیں اور کوئی زندگی کی جنگ ہی ہار جاتا ہے۔ شکست و ریخت کا یہ سلسلہ تو جانے کب تک جاری رہے گا۔ بہرحال عدالت کے کمرے میں مرزا امجد اپنا کردار بخوبی نبھاتے آ رہے ہیں۔ اگرچہ ایسے وکلاء کی وجہ سے کسی کی زندگی تو واپس نہیں مل سکتی، مگر حصول انصاف میں آسانی ضرور ممکن ہو جاتی ہے۔ شناسا چہرہ۔ قید و بند کی صحبتوں سے نجات آسان نہ تھی۔ بیگ صاحب کا ایک اور کارنامہ۔ بعض چہرے ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر نگاہ پڑتے ہی یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہم نے انہیں پہلے بھی کبھی کہیں دیکھا ہے۔ کہاں اور کب یہ فوری طور پر یاد نہیں آتا اور ہمارا ذہن الجھن کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ بھی ایک ایسا ہی شناسا چہرہ تھا۔ میں اسے ایک طویل عرصے کے بعد دیکھ رہا تھا۔ وہ اس وقت بہت خستہ اور قابل رحم حالت میں تھا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد میں نے اسے پہچان لیا اور اگلے ہی لمحے میری حیرت میں تعجب بھی شامل ہو گیا کہ کیفی اور اس کفیت میں بے یقینی سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتا چلا گیا۔ واقعی میرا ذہن صورتحال کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کفایت اللہ عرف کیفی اچانک ہی اندھیرے سے نکل کر میری گاڑی کے سامنے آ گیا تھا۔ میں اس وقت اپنے ایک عزیز کی تدفین کے سلسلے میں صحیح حسن قبرستان آیا ہوا تھا۔ جب میری واپسی ہوئی تو چاروں طرف اندھیرا پھیل چکا تھا۔ میں جیسے ہی اپنی گاڑی کو قبرستان سے نکال کر روڈ پر لایا، وہ ڈٹ کر گاڑی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کیفی کے بدن پر لباس کے نام پر صرف ایک شلوار دکھائی دے رہی تھی جو اس نے گھٹنوں تک اڑس رکھی تھی، اور اس واحد پہناوے کو بھی میل کی تہوں نے اپنے اندر چھپا رکھا تھا۔ کیفی کے سر اور داڑھی کے بال بے ترتیب بڑے ہوئے تھے۔ وہ ہاتھ پاؤں سے بھی ننگا تھا۔ بالوں اور جسم کی حالت سے یہی پتہ چلتا تھا کہ اسے غسل خانے کا منہ دیکھے مہینوں گزر چکے ہیں۔ اس کی مجموعی کیفیت ہوش و حرت سے بیگانہ ایک دیوانے ایسی تھی۔ آپ نے بھی اس قسم کا ایک آدھ کردار شہر کے کسی حصے میں گھومتا پھرتا ضرور دیکھا ہوگا۔ میں نے کیفی کو بچانے کے لیے ایک دم بریک لگا دیے تھے، لہٰذا وہ گاڑی کے بونٹ سے آ لگا تھا۔ تاہم اسے کوئی چوٹ نہیں آئی تھی کیونکہ گاڑی کی سپیڈ نہ ہونے کے برابر تھی۔ میں ایک ٹک اسے دیکھتے ہوئے انتظار کرنے لگا کہ وہ گاڑی کے سامنے سے ہٹے اور میں آگے بڑھوں۔ ممکن تھا کہ یہ انتظار طوالت پکڑ لیتا، لیکن کیفی کو شاید میری حالت پر ترس آ گیا۔ وہ گاڑی کے سامنے سے ہٹ کر پہلو سے ہوتے ہوئے ڈرائیونگ سائیڈ کی جانب بڑھنے لگا، یعنی وہ سیدھا میری طرف آ رہا تھا۔ پہلے تو میں یہی سمجھا کہ اس نے بھی مجھے پہچان لیا ہے، لیکن اس کے چہرے یا آنکھوں میں مجھے شناسائی کا شائبہ تک نظر نہیں آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے نزدیک پہنچتا، میں نے اپنی سائیڈ کا شیشہ گرا دیا۔ اس نے بھیک مانگنے والے انداز میں جب اپنا غلیظ ہاتھ میرے سامنے پھیلایا تو میرا دل لرز کر رہ گیا۔ ایک لمحے کے لیے تو میری سمجھ میں بالکل نہیں آیا کہ اس موقع پر مجھے کس نوعیت کے رد عمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ پھر اگلے ہی لمحے بے ساختہ میرے منہ سے نکلا، کیفی، یہ میں تمہیں کس حال میں دیکھ رہا ہوں؟ اپنا نام اور میرا حیرت بھرا سوال سن کر بھی اس کے چہرے پر شناسائی کا کوئی تاثر نہیں ابھرا۔ وہ صحیح معنوں میں خود فراموشی کی منزل سے گزر رہا تھا۔ میں بھی سوچ ہی رہا تھا کہ اب اسے کس انداز میں مخاطب کروں کہ اس نے یکایک ایک ایسی حرکت کی جس سے میرا دماغ گھوم کر رہ گیا۔ شاید وہ حیرات میں تاہیر کے باعث جلال میں آ گیا تھا۔ اس نے اچانک ہی بہت جرحانہ انداز میں ایک دو ہتھڑ میری گاڑی کی چھت پر رسید کیا۔ اس وار میں ایسی طاقت بھری ہوئی تھی کہ گاڑی جھنجھنا اٹھی۔ اگلے ہی لمحے اس کا ایک غضبناک ٹھڈا گاڑی کے دروازے پر پڑا اور وہ زیر لب بڑبڑاتے ہوئے لاتعلقی کے سے انداز میں ایک جانب بڑھ گیا۔ میں ہکا بکا اسے جاتے ہوئے دیکھنے لگا۔ جلد ہی وہ نانگا فقیر اندھیرے کا حصہ بن کر میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ میں چند لمحات تک سٹیئرنگ تھامے سکتے کے عالم میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا رہا، پھر ایک جھٹکے سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ کیفی نے گاڑی میں اچھا خاصا کام نکال دیا تھا۔ ایک بات تو طے تھی کہ وہ اپنے ہوش و حواس میں تھا اور نہ ہی اس نے مجھے پہچانا تھا۔ اس کیفی کو دیکھ کر مجھے وہ کیفی یاد آ گیا برسوں پہلے جس نے میرے ایک کیس میں استغاثہ کے گواہ کا کردار ادا کیا تھا، اور
اس کیس کو عدالت میں لگے 3 ماہ سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا۔ ابتدائی پیشیوں میں تمام تر تکنیکی امور نپٹا لیے گئے تھے اور اب باقاعدہ سماعت کا نمبر تھا۔ جج کرسی انصاف پر براجمان ہوا تو عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا۔ جج نے فرد جرم پڑھ کر سنائی۔ میرے موکل اور اس کیس کے ملزم نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد استغاثہ کے گواہوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں اپنے موکل اور اس کیس کے پس منظر سے آپ کو مختصراً آگاہ کرنا چاہوں گا تاکہ عدالتی کارروائی کے دوران میں آپ کا ذہن کسی الجھن کا شکار نہ ہو۔ میرے موکل کا نام عمران اور عمر 18 سال تھی۔ وہ ایک بیوہ کا اکلوتا بیٹا تھا اور اپنی ماں عالیہ کے ساتھ نشتر روڈ پر واقع نور اپارٹمنٹس نامی ایک بلڈنگ میں رہتا تھا۔ مذکورہ بلڈنگ 2 بلاکس اے اور بی پر مشتمل تھی اور ہر بلاک میں 20 فلیٹس تھے۔ ملزم بلاک بی کے فلیٹ نمبر 20 میں رہائش پذیر تھا، یعنی ٹاپ فلور پر۔ یہ بلڈنگ گراؤنڈ پلس 4 کے حساب سے بنی ہوئی تھی اور ہر فلور پر صرف 4 فلیٹس تھے۔ ملزم کی ماں عالیہ کی عمر 55-56 رہی ہوگی۔ شوہر کے انتقال کو طویل عرصہ گزر چکا تھا۔ عالیہ اپنی اور اپنے بیٹے کی گزر اوقات کے لیے ایک چھوٹی سی دکان کرتی تھی جو نیچے ایک گلی میں واقع تھی۔ اس دکان میں کھٹے آلو، کھٹے چنے، فرنچ فرائز اور بچوں کے لیے دیگر چھوٹے موٹے آئٹمز فروخت ہوتے تھے۔ علاوہ ازیں عالیہ نے اسٹیٹ کے کاروبار میں بھی ٹانک پھنسا رکھی تھی۔ وہ محض دونوں پارٹیوں کو آپس میں ملا کر اپنا کمیشن کھڑا کر لیتی تھی۔ اس سے زیادہ وہ کسی کھٹراک میں نہیں پڑتی تھی۔ مجھ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اس نے کھارا در کے ایک معروف اسٹیٹ ایجنٹ کا وسیلہ اختیار کیا تھا جس کا شمار میرے تعلقداروں میں ہوتا تھا، لہٰذا میں نے فیس کے سلسلے میں تھوڑی بہت رعایت بھی کر دی تھی۔ عمران یعنی اس کیس کا ملزم ایک دھان 5 سال لمبا تڑنگا نوجوان تھا اور دکانداری کے کام میں وہ اپنی ماں کا ہاتھ بٹاتا تھا۔ اس نے بس واجبی سی تعلیم حاصل کر رکھی تھی۔ جب اس کے پڑھنے کا وقت تھا تو عالیہ اس کام کے استاد نہیں رکھتی تھی اور جب دن پھرے تو عمران تعلیم کے حصول سے بہت دور نکل گیا تھا۔ اسی نوجوان عمران پر قتل کا الزام تھا۔ مقتول کی رہائش بھی نور اپارٹمنٹس ہی میں تھی۔ وہ بلاک اے کے فلیٹ نمبر 11 میں رہتا تھا اور اس کا نام اشتیاق تھا۔ اشتیاق کی عمر بددقت موت 25 سال تھی۔ وہ اپنے بڑے بھائی اشفاق، بھابھی صدف اور ان کے 2 بچوں فائز اور واحد کے ساتھ فلیٹ نمبر 11 میں رہا کرتا تھا۔ اشفاق آٹو اسپیئر پارٹس کی ایک بڑی شاپ پر بہت پرانا ملازم تھا۔ یہ دکان تبت سینٹر کے قریب واقع تھی۔ اشتیاق میٹرک سے آگے نہیں پڑھ سکا تھا، لہٰذا اشفاق نے اسے پلازا پر واقع ٹائروں کی ایک دکان پر ملازم رکھوا دیا تھا اور وہ کافی عرصے سے اسی دکان پر کام کر رہا تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق قتل کی یہ واردات 8 اکتوبر کی رات 2 اور 3 بجے کے درمیان پیش آئی تھی اور جائے وقوع بلڈنگ کی چھت تھی۔ مقتول اشتیاق کی لاش ایک پرانی چارپائی پر پڑی ملی تھی جو چھت پر پانی والی ٹینکی کے نزدیک بچھی ہوئی تھی۔ مقتول کو ایک وزنی ہتھوڑے کی مدد سے سر پر ضرب لگا کر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ ہتھوڑے کی یہ ضرب اس کی بے خبری میں لگائی گئی تھی اور اس طوفانی وار نے مقتول کی کھوپڑی کا سوا ستیہ ناش کر ڈالا تھا اور وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا تھا۔ موقع کی کارروائی کے دوران میں ہی پولیس نے آلہ قتل بھی ڈھونڈ نکالا تھا۔ استغاثہ کی جانب سے پہلا گواہ کٹہرے میں آیا۔ یہ بلڈنگ کا چوکیدار دلاور خان تھا۔ دلاور کی عمر 35 اور 40 کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ درمیانے قد اور مضبوط کاٹھی کا مالک تھا۔ اس نے سچ بولنے کا حلف اٹھایا، اپنا مختصر سا بیان ریکارڈ کرا دیا۔ اس کے بعد وکیل استغاثہ اس کے پاس پہنچ گیا۔ دلاور، وکیل استغاثہ نے گواہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جرح کا آغاز کیا، کیا تم اس لڑکے کو جانتے ہو؟ بات کے اختتام پر وکیل استغاثہ نے اکیوزڈ باکس میں کھڑے میرے موکل اور اس مقدمے کے ملزم عمران کی جانب اشارہ بھی کر دیا تھا۔ گواہ نے اس بات میں گردن ہلائی اور جواب دیا، جی ہاں جانتا ہوں۔ یہ کیسا آدمی ہے؟ وکیل استغاثہ نے پوچھا۔ بہت ہی غصے والا اور جھگڑالو۔ میری معلومات کے مطابق وقوع سے چند روز پہلے مقتول اور ملزم میں اچھا خاصا جھگڑا بھی ہوا تھا۔ وکیل استغاثہ جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، کیا وہ جھگڑا تمہارے سامنے ہی ہوا تھا؟ جناب، جب جھگڑا شروع ہوا تو میں ان کے پاس نہیں تھا، گواہ نے جواب دیا، لیکن شور کی آواز سن کر میں اوپر پہنچ گیا تھا اور میں نے ہی انہیں چھڑایا تھا۔ یہ دونوں گتھم گتھا تھے اور ایک دوسرے پر لات مکہ چلا رہے تھے۔ وکیل استغاثہ نے قطع کلامی کرتے ہوئے لقمہ دیا۔ جی ہاں، گواہ نے جلدی سے اس بات میں گردن ہلائی۔ کیا یہ سچ ہے کہ وکیل استغاثہ گواہ کے چہرے پر نگاہ جما کر سنسنی خیز انداز میں مستفسر ہوا۔ اس دست و گریبانی اور مار پیٹ میں سراسر نقصان ملزم ہی کو پہنچا تھا۔ مقتول نے جیسے اسے دھو ڈالا تھا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں وکیل صاحب، وہ تائیدی انداز میں بولا۔ ملزم کے ہونٹوں اور چہرے کے دوسرے حصوں سے خون نکل آیا تھا اور اس کی شرٹ کا گریبان بھی پھٹ گیا تھا۔ اشتیاق نے اسے بددریغ مارا تھا۔ مقتول سے پٹنے کے بعد ملزم کے کیا تاثرات تھے؟
یہ مقتول کو گندی گندی گالیاں دے رہا تھا اور کیا، اور اس نے اشتیاق کو بڑی خطرناک دھمکی دی تھی، گواہ نے بتایا۔ کیسی دھمکی؟ اس نے کہا تھا۔ گواہ دھمکی کی وضاحت کرتے ہوئے بولا، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں اشتیاق، دیکھ لینا تمہیں جلد ہی بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا۔ وکیل استغاثہ نے فاتحانہ انداز میں مجھے دیکھا، پھر روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے فیصلہ کن لہجے میں بولا، مجھے کچھ اور نہیں پوچھنا جناب عالی۔ اپنی باری پر میں جج کی اجازت حاصل کر کے گواہوں والے کٹہرے کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے استغاثہ کے گواہ چوکیدار دلاور خان کی آنکھوں میں دیکھ اور اجرا کا سلسلہ کا آغاز کرتے ہوئے سوال کیا، دلاور خان، تمہیں نور اپارٹمنٹس میں کام کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ کوئی 10 سال ہو گئے ہیں، اس نے جواب دیا۔ پھر تو تم بلڈنگ کے تمام مکینوں کو بہت اچھی طرح جانتے ہوگے۔ جی ہاں، جب تم نے اس بلڈنگ میں ملازمت شروع کی تو میں نے اجرا کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا، تو ملزم اور مقتول پہلے سے نور اپارٹمنٹس میں رہ رہے تھے یا تمہارے بعد آئے تھے؟ یہ لوگ پہلے سے وہاں رہ رہے تھے دلاور خان، میں نے اپنے سوالات میں تیزی لاتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر پہلے وکیل استغاثہ کے ایک سوال کے جواب نے تم نے بڑے وثوق سے بتایا ہے کہ ملزم نہایت ہی غصیلا اور جھگڑالو آدمی ہے، میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ نہیں جناب، اس نے جلدی سے نفی میں گردن ہلائی، میں نے بالکل یہی کہا تھا۔ پچھلے 10 سال میں ملزم نے تم سے کتنی بار جھگڑا کیا؟ میرے ساتھ تو، وہ گڑبڑائے ہوئے انداز میں بولا، اس کا کبھی جھگڑا نہیں ہوا۔ تم معزز عدالت کو صرف 10 ایسے افراد کے نام بتاؤ پچھلے 10 سال میں میرے موکل نے جن سے لڑائی جھگڑا کیا ہو۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ اب میں نے سب کے نام لکھ کر تو نہیں رکھے ہوئے؟ وہ بری طرح الجھ کر رہ گیا تھا۔ کیا اتنا بتا دینا کافی نہیں ہے کہ ملزم ایک پڈے باز آدمی ہے؟ عدالت میں صرف بتا دینا کافی نہیں ہوتا خان صاحب، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ عدالت سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرتی بلکہ ہر بات کے ٹھوس ثبوت مانگتی ہے۔ وہ امداد طلب نظروں سے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھنے لگا۔ چلو میں تمہاری مشکل آسان کر دیتا ہوں، میں نے جلدی سے کہا۔ تم صرف اتنا بتا دو کہ رواں سال میں ملزم نے کتنے پھڈے کیے ہیں؟ جی مجھے اچھی طرح یاد نہیں۔ اشتیاق کا قتل 8 اکتوبر کی رات کو ہوا تھا، میں نے استغاثہ کے گواہ کو گویا نائلون کی رسی سے باندھتے ہوئے کہا۔ کیا تم معزز عدالت کو بتاؤ گے کہ اکتوبر کے 8 دنوں میں ملزم نے کتنے جھگڑے کیے تھے؟ وہ بری طرح پھنس کر رہ گیا تھا، جان چھڑانے والے انداز میں بولا، جناب اکتوبر میں تو صرف اشتیاق ہی سے اس کا پھڈا ہوا تھا جناب عالی، میں نے روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے ہاتھ سے دبنگ لہجے میں کہا۔ استغاثہ کا گواہ اور نور اپارٹمنٹس کا چوکیدار دلاور خان اپنے دعوے کو عملاً ثابت کرنے میں ناکام رہا ہے۔ اس نے بڑے اعتماد سے ملزم کو غصے والا اور جھگڑالو قرار دیا تھا، لیکن پچھلے 10 سال کا کوئی ایک بھی ایسا واقعہ گواہ کو یاد نہیں جب میرے موکل نے کسی رہائشی سے جھگڑا کیا ہو۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ، میں سانس درست کرنے کے لیے رکا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، جھگڑے اور غصے کے حوالے سے میرے موکل پر سراسر الزام لگایا جا رہا ہے۔ میں معزز عدالت سے درخواست کرتا ہوں وہ استغاثہ کو اس بات کا پابند بنائے کہ وائندہ پیشی پر نور اپارٹمنٹس کے 5 ایسے رہائشیوں کو عدالت میں پیش کرے جو اس بات کی گواہی دیں کہ ملزم ایک جھگڑالو، غصہ ور اور پھڈے باز آدمی ہے۔ بصورت دیگر استغاثہ کے اس اقدام کو بدنیتی اور بہتان ترازی کے باب میں رقم کیا جائے گا۔ جج نے وکیل استغاثہ کو میری فرمائش کے حوالے سے چند ہدایات دیں، پھر مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، بیگ صاحب پلیز پروسیڈ۔ دلاور خان، میں گواہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ تم وقوعہ کے روز ملزم اور مقتول کے بیچ ہونے والے جھگڑے کے بھی چشمدید گواہ ہو۔ تم نے وکیل استغاثہ کو بتایا ہے کہ جب ان دونوں کے درمیان جھگڑا شروع ہوا تو تم ان کے پاس نہیں تھے۔ شور کی آواز سن کر تم اوپر پہنچے اور تم نے انہیں چھڑایا۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ، میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کر کے حاضرین عدالت کی طرف دیکھا، پھر گواہ سے پوچھا، جب تم نے ان کے جھگڑے کا شور سنا تو اس وقت تم کہاں تھے؟ اور یہ کہ ان دونوں کا جھگڑا اوپر کہاں ہو رہا تھا، کیا چھت پر؟ جناب، میں نے جب ان کے جھگڑنے کی آواز سنی تو اس وقت میں پانی والی موٹر کے پاس کھڑا تھا، اس نے تھوک نگل کر بڑے اعتماد سے جواب دیا۔ یہ دونوں چھت پر نہیں بلکہ چوتھے مالے پر ایک دوسرے سے گتھم گتھا تھے۔ چوتھے مالے پر، میں نے زیر لب دہرایا، پھر پوچھا، چوتھا مالا بلاک اے یا بلاک بی؟ بلاک بی۔ ملزم کی رہائش بھی تو اسی مالے پر ہے، وہ اپنی والدہ کے ساتھ فلیٹ نمبر B20 میں رہتا ہے۔ جی ہاں، ان دونوں کا جھگڑا فلیٹ نمبر B20 کے سامنے ہی ہوا تھا، گواہ نے ٹھوس لہجے میں جواب دیا۔ لیکن مقتول تو بلاک اے کا رہائشی تھا، میں نے مصنوعی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ وہ وہاں ملزم کے گھر کے سامنے کیا کرتا پھر رہا تھا؟ وہ چھت پر جانے کے لیے ادھر گیا تھا۔ کیا چھت پر جانے والا دروازہ بلاک بی میں ہے؟
دونوں بلاک کے آخری یعنی چوتھے مالے پر ایک دروازہ چھت پر جانے کے لیے موجود ہے، گواہ نے جواب دیا، لیکن بلاک اے والے دروازے کو مستقلاً بند کر دیا گیا ہے۔ اب اس مقصد کے لیے صرف بلاک بی والا دروازہ استعمال کیا جاتا ہے۔ بلاک اے والے دروازے کو مستقلاً بند کرنے کا سبب کیا ہے؟ وہ دروازہ صدر صاحب کے حکم پر بند کیا گیا ہے، گواہ نے جواب دیا۔ سبب آپ انہی سے پوچھے تو اچھا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ میرا جب بھی صدر صاحب سے واسطہ پڑا میں یہ سوال ضرور ان سے پوچھوں گا۔ تم معزز عدالت کو صرف اتنا بتاؤ۔ میں نے تھوڑی دیر رک کر ایک گہری سانس خارج کی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، مقتول جھگڑے والے دن چھت پر کیا کرنے جا رہا تھا؟ وہ چھت پر پتنگ اڑانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ کیا مقتول اس روز ڈیوٹی پر نہیں گیا تھا؟ وہ چھٹی کا دن تھا جناب۔ اوکے، میں نے سر کو اس باتی جنبش دینے کے بعد پوچھا، کیا اس روز ملزم نے مقتول کو چھت پر جانے سے روک دیا تھا جو ان کے بیچ پھڈا ہو گیا؟ کیا چھت کے دروازے کی چابی ملزم کے پاس ہوتی ہے؟ چابی تو میرے پاس ہوتی ہے جناب، اس نے جواب دیا۔ میں دونوں ٹائم پانی کے والز کھولنے اور بند کرنے چھت پر جاتا ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے وہ دروازہ کھلا رہتا ہے۔ بس اسی موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے مقتول پتنگ اور ڈور کے ساتھ ادھر پہنچ گیا تھا اور پھر اس کا ملزم سے جھگڑا ہو گیا۔ جھگڑا ہو گیا؟ میں نے اسی کے الفاظ کو دہراتے ہوئے کہا، لیکن ابھی تو تم نے یہ نہیں بتایا کہ یہ جھگڑا ہوا کس بات پر تھا؟ مقتول نے ملزم کو غلیظ گالی دی تھی، گواہ نے بتایا۔ گالی سن کر ملزم غصے میں آ گیا اور پھر وہ دونوں ایک دوسرے پر پل پڑے تھے۔ مقتول نے کس بات پر ملزم کو گالی دی تھی؟ میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی پوچھ لیا۔ وہ بات دراصل یہ ہے جناب کہ وہ گہری سانس خارج کرنے کے بعد وضاحت کرتے ہوئے بولا، جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا ملزم کی ماں ایک چھوٹی سی دکان چلاتی ہے جہاں زیادہ تر بچوں کے آئٹمز فروخت ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کھٹے آلو، کھٹے چنے، فرینچ فرائز بھی اس دکان کی اہم چیزیں ہیں جو بچوں اور بڑوں میں یکساں پسند کی جاتی ہیں۔ ملزم کی والدہ عالیہ یہ اشیاء اپنے فلیٹ کے دروازے کے سامنے ہی تیار کر کے دکان پر لے جاتی ہے، لہٰذا اس کا سامان چھت والے دروازے کے آس پاس ادھر ادھر بکھرا رہتا ہے، جس سے چھت کی طرف جانے میں خاصی پریشانی ہوتی ہے۔ میں نے عالیہ کو کئی مرتبہ سمجھانے کی کوشش کی ہے مگر وہ فوراً لڑائی جھگڑے پر اتر آتی ہے۔ صدر صاحب نے بھی ان لوگوں کو سدھارنے کی کافی کوشش کی ہے لیکن کوئی مفید نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ ان کے گھر میں کوئی مرد تو ہے نہیں کہ جسے نیچے بلا کر کوئی بات کی جائے۔ عالیہ بھی اپنے بیٹے کی طرح غصے کی بہت تیز ہے، فوراً لڑائی جھگڑے پر اتر آتی ہے، اس لیے زیادہ تر لوگ اس کے منہ لگنا پسند نہیں کرتے۔ اور یہ سب ٹھیک ہے دلاور خان؟ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے مزید بولنے سے روک دیا اور کہا، تم مجھے بتا رہے تھے کہ مقتول نے ملزم کو گالی کیوں دی تھی؟ جی میں اسی طرف آ رہا تھا کہ آپ نے روک دیا، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے اب نہیں روکوں گا، میں نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، تم بولتے چلے جاؤ۔ جب اس روز مقتول کا پاؤں چھت والے دروازے کے نزدیک رکھے سامان سے الجھا تو اس نے سٹ پٹا کر بے سختہ گالی دی، استغاثہ کے گواہ دلاور خان نے بتایا۔ اس وقت ملزم اپنے دروازے ہی میں کھڑا ہوا تھا۔ وہ لپک کر مقتول پر حملہ ور ہوا تو دونوں میں باقاعدہ لڑائی اور مار کٹائی شروع ہو گئی۔ یہ ہے سارا قصہ جناب۔ پھر تم ان کے شور کی آواز سن کر چوتھے مالے پر پہنچے تو دیکھا کہ وہ آپس میں گتھم گتھا تھے اور ایک دوسرے پر لاتے اور مکے بھی برسا رہے تھے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، تم نے کوشش کر کے انہیں چھڑا دیا تھا، میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ جی ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ تائیدی انداز میں بولا۔ میں نے پوچھا، کیا یہ بھی درست ہے کہ اس پھڈے میں مقتول ملزم پر بھاری ثابت ہوا تھا؟ ملزم نے اچھی خاصی مار کھائی تھی، اس کا ہونٹ پھٹ گیا تھا اور چہرے کی کھال بھی کئی جگہ سے ادھڑ گئی تھی جہاں سے باقاعدہ خون بھی جاری ہو گیا تھا۔ اگر اس موقع پر تم اور دیگر لوگ بچ بچاؤ نہ کرتے تو ممکن ہے مقتول ملزم کو اس سے بھی زیادہ سنگین نقصان پہنچا سکتا تھا۔ جی حالات و واقعات سے تو یہی نظر آ رہا تھا، وہ بڑی سادگی سے بولا۔ تم نے وکیل استغاثہ کے ایک سوال کے جواب میں بتایا ہے کہ اس موقع پر ملزم نے مقتول سے بے دریغ پٹنے کے بعد اسے کوئی خطرناک دھمکی بھی دی تھی۔ میں نے جرا کو سمیٹتے ہوئے کہا، پہلے بے تحاشا گالیاں دی، اس کے بعد دھمکی دی تھی، اور تمہارے خیال میں وہ بڑی خطرناک دھمکی تھی؟ جی ہاں، ملزم نے مقتول کو جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی، وہ ایک جھجھری لیتے ہوئے بولا۔ اس نے بہت واضح الفاظ میں مقتول سے کہا تھا، اشتیاق میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، بہت جلد تمہیں بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا، اور تم سمجھتے ہو چند روز بعد ملزم نے اس خطرناک دھمکی پر عمل کر ڈالا؟ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، ہے نا؟ جی ہاں میں یہی سمجھتا ہوں، وہ بڑے رسان سے بولا۔ یہ بات تمہیں وکیل استغاثہ نے سجھائی ہے یا تم نے اپنی آنکھوں سے قتل کی یہ واردات ہوتے دیکھی ہے؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ جی وہ بوکھلا گیا، میں نے اپنی آنکھوں سے تو کچھ نہیں دیکھا۔ تمہارے پاس کوئی ایسا ٹھوس ثبوت ہے جسے معزز عدالت میں پیش کر کے پورے دعوے سے کہہ سکو کہ مقتول اشتیاق کو ملزم عمران ہی نے موت کے گھاٹ اتارا ہے؟ نہیں، وہ گڑبڑائے ہوئے انداز میں بولا، میرے پاس ایسا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے۔ اس کا سیدھا سیدھا تو یہ مطلب ہوا کہ تم نے معزز عدالت کے روبرو جو بیان دیا ہے، میں نے اپنی چرا میں
ڈرامائی رنگ شامل کرتے ہوئے کہا، وہ استغاثہ کی پڑائی ہوئی پٹی سے زیادہ اہمیت کا حامل نہیں۔ میرے اس تیکھے سوال پر وہ ہراساں نظر سے وکیل استغاثہ کو تکنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وکیل استغاثہ اس کی مدد کو لپکتا، میں نے سوالات کے زاویے کو یکسر تبدیل کرتے ہوئے گواہ کو چکرا دیا۔ دلاور خان، میں نے گھور کر اس سے دیکھا اور جرحانہ انداز میں تصدیق چاہی، کیا یہ سچ ہے کہ تم دن میں 2 مرتبہ ٹینکی کے وال کھولنے چھت پر جاتے ہو؟ جی ہاں، یہ بالکل درست ہے، اس نے جواب دیا۔ ٹینکی کے والز کھولنے کے اوقات کیا ہیں؟ نور اپارٹمنٹس کے گراؤنڈ فلور پر پارکنگ والے فرش کے نیچے ایک بہت بڑا انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینک بنا ہوا تھا، جس کو بورنگ کے کھارے پانی سے بھرا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ واٹر بورڈ کی طرف سے بلڈنگ کو میٹھے پانی کا ایک کنیکشن بھی ملا ہوا تھا، جو اسی انڈر گراؤنڈ ٹینک میں چلا جاتا تھا۔ اس طرح یہ دونوں پانی اپنی اپنی توفیق کے مطابق اس کنگ سائز ٹینک کو بھرنے کا فریضہ انجام دیتے تھے۔ پھر ایک ہیوی موٹر کی مدد سے اس ٹینک کے پانی کو چھت پر بنی ایک بڑی ٹینکی میں پہنچایا جاتا تھا۔ مذکورہ ٹینکی میں سے 2 بڑے پائپ پانی لے کر دونوں بلاکس کے فلیٹوں تک پہنچاتے تھے۔ اس تمام تر پانی کے نظام کو کنٹرول کرنا چوکیدار دلاور خان کی ذمہ داری تھی۔ اس نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، میں روزانہ صبح 8 بجے اور شام میں 5 بجے ایک گھنٹے کے لیے چھت والی ٹینکی کے والز کھولتا ہوں، جس سے پورے 40 فلیٹوں میں پانی پہنچ جاتا ہے۔ چھت والے تالے کی چابی صرف تمہارے پاس ہے یا کسی اور کے پاس بھی ہے؟ میں نے پوچھا۔ ایک چابی تو میرے پاس ہے، گواہ نے بتایا، اور دوسری چابی صدر صاحب کے پاس ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے تم دونوں کی مرضی کے بغیر بلڈنگ کا کوئی مکین اپنی مرضی سے چھت پر نہیں جا سکتا؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ جی ہاں، اپنی مرضی سے کوئی نہیں جا سکتا، وہ تصدیقی انداز میں بولا۔ جس کو بھی چھت پر کام ہوتا ہے وہ میرے ساتھ چھت پر جاتا ہے اور میری موجودگی میں کام کر کے واپس آ جاتا ہے، یا پھر کیا؟ وہ ذرا سا رکا تو میں نے پوچھ لیا۔ یا پھر یہ کہ، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، جب میں شام میں 1 گھنٹے کے لیے پانی کھولنے چھت پر جاتا ہوں تو کھلے ہوئے دروازے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کبھی کبھار کوئی لڑکا پتنگ وغیرہ اڑانے کے لیے چھت پر چلا جاتا ہے۔ اگر میں اسے دیکھ لیتا ہوں تو سختی سے منع کر دیتا ہوں۔ صدر صاحب نے سلسلے میں خصوصی تاکید کر رکھی ہے۔ ایسے ہی ایک دن مقتول بھی پتنگ اڑانے کے لیے چھت پر جانا چاہتا تھا کہ ملزم سے اس کا پھڈا ہوا تھا۔ پھر تم انہیں چھڑانے کے لیے 4تھے مالے پر پہنچ گئے؟ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے سادہ سے لہجے میں کہا۔ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہوا تھا، وہ جلدی سے بولا۔ میں نے جرا کے سلسلے کو اختتامی مرحلے میں داخل کرتے ہوئے کہا، دلاور خان، چھت کی ایک چابی تمہارے پاس اور دوسری تمہارے صدر کے پاس رہتی ہے، اور تم دونوں کی مرضی کے بغیر کوئی بلڈنگ کی چھت پر قدم نہیں رکھ سکتا، ایسا ہی ہے نا؟ جی ایسا ہی ہے وکیل صاحب۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتول کی کھوپڑی پر وزنی ہتھوڑے کی ضرب لگا کر اسے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، پھر پوچھا، کیا تمہیں یہ بات پتہ ہے؟ جی ہاں، یہ بات میرے علم میں آ چکی ہے۔ پھر تو تم یہ بھی جانتے ہوگے کہ مقتول کو 8 اکتوبر کی رات 2 اور 3 بجے کے درمیان قتل کیا گیا تھا؟ میں نے تیز لہجے میں پوچھا۔ جی ہاں، میں یہ بھی جانتا ہوں، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب مقتول کی کھوپڑی پر وزنی ہتھوڑا برسایا گیا تو اسے خود پر ہونے والے حملے کا احساس نہیں تھا۔ میں نے قدرے جرحانہ انداز میں کہا، یعنی مقتول کی بے خبری میں اسے شکار کیا گیا تھا۔ تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ میں کوئی ڈاکٹر یا پولیس والا نہیں ہوں جناب، وہ عجیب سے لہجے میں بولا، اور نہ ہی میں کوئی وکیل ہوں جو اس سلسلے میں کوئی اندازہ قائم کر سکوں۔ اگر رپورٹ میں ایسا لکھا تو ایسا ہی ہوگا۔ تم ڈاکٹر، انجینئر، وکیل یا پولیس والے نہ صحیح، لیکن تم اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ نور اپارٹمنٹس کے چوکیدار ہو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ہاں، مجھے اس سے انکار نہیں، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ تم اس بات سے بھی انکار نہیں کر سکو گے کہ چوکیدار کا کام چوکیداری کرنا ہوتا ہے؟ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، ایک شے پر نگاہ رکھنی ہوتی ہے۔ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس نے متصراً کہا۔ 8 اکتوبر کی رات کو 2 اور 3 بجے کے درمیان مقتول اشتیاق کی کھوپڑی پر ایک وزنی ہتھوڑے سے وار کر کے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ پولیس کا خیال ہے کہ میرے موکل نے اشتیاق کو قتل کیا ہے۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ جناب، آپ ایک ہی سوال کو گھما پھرا کر بار بار پوچھ رہے ہیں، وہ ضجع ہوتے ہوئے بولا۔ میں پہلے بھی اس سوال کا جواب ہاں میں دے چکا ہوں اور اب بھی میرا جواب یہی ہے، پولیس کا خیال ہی درست ہے۔ پولیس کا خیال ہی درست ہے، میں نے زیر لب دہرایا، پھر گواہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، اسی پولیس کے مطابق اشتیاق کی لاش کو دریافت کرنے کا سہرا تمہارے سر بنتا ہے، یہ بھی درست ہے نا؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، جناب میں آپ کی بات نہیں سمجھ سکا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، پولیس کے مطابق مقتول کی لاش کو سب سے پہلے تم نے دیکھا تھا، کیا پولیس کا یہ خیال درست ہے؟ جی ہاں، بالکل درست ہے، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ جب صبح 8 بجے میں پانی کھولنے چھت پر گیا تو میں نے ٹینکی کے قریب بچھی پرانی چارپائی پر اشتیاق کی لاش دیکھی تو میں نے شور مچا دیا کہ کسی نے اشتیاق کو قتل کر دیا ہے۔ کیا تمہیں دور ہی سے دیکھ کر یقین ہو گیا تھا کہ وہ اشتیاق ہے؟
میں نے ٹٹولنے والی نظر سے گواہ کو دیکھا اور یہ کہ وہ مر چکا ہے۔ دور سے تو مجھے یہی نظر آیا تھا کہ کوئی چارپائی پر پڑا ہے۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، اس وقت میں ٹینکی کے والز کھول چکا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ چارپائی پر کون سو رہا ہے۔ تجسس مجھے چارپائی کے قریب لے گیا اور جب ہی مجھے پتا چلا کہ وہ اشتیاق ہے۔ اس کا سر پاش پاش تھا اور سارا لباس خون خون ہو رہا تھا۔ اس نے ایک جھجری لی اور خاموش ہو گیا۔ جب تم حسب معمول صبح 8 بجے پانی کھولنے چھت پر گئے تو کیا چھت والا دروازہ لاک تھا؟ میں نے گواہ سے ایک اہم سوال کیا۔ جی ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ میں نے خود تالا کھولا تھا۔ بلڈنگ کی چھت پر جانے کے لیے صرف بلاک بی والا دروازہ ہی استعمال ہو رہا ہے نا؟ بلاک اے والے دروازے کو تو مستقل بند کر دیا گیا ہے۔ اس نے ایک مرتبہ پھر اس بات میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، بلاک اے والے چھت کے دروازے کو کس طرف سے لاک کیا گیا؟ میرا مطلب ہے کہ دروازے پر تالا زینے کی طرف لگایا گیا یا چھت کی جانب؟ چھت کی جانب۔ اس نے بڑے اعتماد سے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر بلاک اے کی طرف سے زبردستی کوئی چھت پر جانا چاہے تو اسے تالا نہیں بلکہ دروازہ توڑنا ہوگا، ہے نا؟ جی بالکل۔ کیا بقوا کے روز بلاک اے والے چھت کے دروازے کے ساتھ ایسی کوئی کارروائی کی گئی تھی؟ نہیں جناب، اس نے نفی میں جواب دیا۔ وہ دروازہ اپنی جگہ سلامت تھا بلکہ چھت کی طرف سے اس پر تالا بھی لگا ہوا تھا۔ بلاک اے والے چھت کا دروازہ چھت کی جانب سے لاک تھا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ بلاک بی والے دروازے کا لاک تم نے کھولا تھا، یعنی تمہارے چھت پر جانے سے پہلے وہ دروازہ زینے کی طرف سے لاک تھا۔ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ جی ہاں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس نے بڑی رسان سے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، وقوع کی صبح سے پہلے آخری بار تم چھت پر کب گئے تھے؟ شام میں پانی کھولنے میں چھت پر گیا تھا۔ شام میں مطلب 5 بجے۔ اور تم صرف 1 گھنٹے کے لیے پانی چلاتے ہو؟ میں نے تصدیق طلب انداز میں کہا۔ ٹھیک 6 بجے تم دوبارہ چھت پر گئے، پانی کے والز بند کیے، دروازے کو تالا لگایا اور نیچے آ گئے، ہے نا؟ جی ہاں، میں نے یہی کیا تھا۔ کیا شام کے 6 بجے سے لے کر اگلی صبح کے 8 بجے تک تمہیں چھت پر جانے کی ضرورت پیش آئی تھی؟ جی نہیں، میں شام کے بعد پھر صبح ہی چھت پر گیا تھا۔ بلڈنگ کے مکینوں میں سے کسی نے چھت پر جانے کی خواہش ظاہر کی ہو؟ اس نے ایک مرتبہ پھر نفی میں جواب دیا۔ یعنی کسی نے بھی تم سے چھت کی چابی نہیں مانگی؟ کسی نے بھی نہیں۔ کیا زینے والے دونوں دروازوں بلاک اے پلس بلاک بی کے علاوہ بھی چھت پر جانے کا کوئی اور راستہ ہے؟ میں نے تیکھے لہجے میں دریافت کیا۔ میرا مطلب ہے آس پاس کی کسی بلڈنگ سے کود کر؟ جی نہیں، اس نے 2 ٹوک انداز میں جواب دیا۔ اس علاقے میں ہماری بلڈنگ سب سے اونچی ہے۔ آس پاس 2 اور 3 منزلہ عمارتیں ہیں۔ ادھر ادھر سے کود کر ہماری بلڈنگ کی چھت پر آنا ممکن نہیں۔ آس پاس سے کود پھاند کر چھت پر پہنچنا ممکن نہیں، میں نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ اور چھت تک رسائی حاصل کرنے والے بلڈنگ کے دونوں دروازے بھی لاک تھے پھر؟ میں نے گواہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا۔ پھر قاتل اور مقتول رات کو 2 اور 3 بجے کے درمیان چھت پر کیسے پہنچے؟ مجھے کچھ پتا نہیں۔ وہ خوفزدہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ تم یہ تو مانتے ہو نا قاتل اور مقتول چھت پر گئے تھے؟ میں نے استفسار کیا۔ اس نے اس بات میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب عالی، میں نے یہ کہتے ہوئے جھرا ختم کر دی۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ جج نے 20 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ آئندہ پیشی سے قبل میں نے اپنے موکل کی والدہ عالیہ سے ایک بھرپور ملاقات کی اور اس کے ذریعے چند اہم اور ضروری کام لگا دیے۔ وہ پبلک ڈیلنگ کی عورت تھی۔ ایسے لوگوں کی معلومات حاصل کرنے کے ذرائع بڑے زبردست ہوتے ہیں۔ میں استغاثہ کے گواہوں کی فہرست کا تفصیلی جائزہ لے چکا تھا، لہٰذا اس فہرست میں شامل چند کرداروں کے بارے میں بعض خاص قسم کی معلومات حاصل کرنے کے لیے میں نے عالیہ کی ڈیوٹی لگا دی۔ اس نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور میرے خاموش ہونے پر اس نے کہا، ٹھیک ہے وکیل صاحب، یہ کام میرے لیے مشکل نہیں، میں آپ کی مطلوبہ معلومات اکٹھی کر کے اب تک پہنچا دوں گی، لیکن اگلی پیشی سے پہلے۔ جی میں سمجھ رہی ہوں، اور میں آپ کو بھی گواہی کے لیے عدالت میں بلا سکتا ہوں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اس کے لیے ذہنی طور پر تیار رہیے گا، آپ مجھے ہر وقت تیار پائیں گے۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، لیکن یہ تو بتا دیں کہ وہ گواہی کس سلسلے میں ہوگی؟ سلسلہ بھی میں نے طے نہیں کیا، میں نے سرسری انداز میں کہا، لیکن عدالت میں پیش کرنے سے پہلے میں اس گواہی کے سلسلے میں آپ کو بریف کر دوں گا۔ ایک حوالے سے آپ اطمینان رکھیں کہ میں کسی بھی مرحلے پر آپ کو غلط بیانی کے لیے مجبور نہیں کروں گا، اس بات کا مجھے اچھی طرح اندازہ ہے۔ وہ بڑے فخر سے بولی، میں آپ پر بھروسہ کرتی ہوں بیگ صاحب، دن بھر درجنوں لوگوں سے میرا واسطہ پڑتا ہے، انسان کی اتنی پہچان ہے مجھے۔ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے متوقف ہوئی، پھر تسلی امیز لہجے میں کہا، آپ بے فکر ہو جائیں، میں آپ کو مایوس نہیں کروں گی، اس نے کہا، اور میں بے فکر ہو گیا۔ آئندہ پیشی پر عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا تو میں نے بڑے میٹھے انداز میں جج سے درخواست کی، جناب عالی، اس سے پہلے کہ استغاثہ کا اگلا گواہ پیش ہو، میں اس کیس کے تفتیشی آفیسر سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی کیس کا انکوائری آفیسر IO
استغاثہ کے گواہ کی حیثیت کا حامل ہوتا ہے اور یہ اس کی ڈیوٹی کا حصہ ہوتا ہے کہ وہ ہر پیشی پر عدالت کے کمرے میں موجود رہے۔ جج نے میری معصوم سی فرمائش پوری کرنے میں کسی پس و پیش سے کام نہیں لیا۔ اگلے ہی لمحے آئی.او. امتیاز وٹنس باکس میں کھڑا تھا۔ میں جج کی اجازت حاصل کرنے کے بعد گواہوں والے کٹہرے کے پاس پہنچا، پھر انکوائری آفیسر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دوستانہ انداز میں پوچھا، راؤ صاحب، آپ کو اس واقعے کی اطلاع کب اور کس نے دی تھی؟ پولیس روزنامچے کے مطابق اس واقعے کی اطلاع 8 اکتوبر کی صبح 9 بجے بذریعہ فون دی گئی تھی، اس نے جواب دیا، اور یہ فون بلڈنگ کے صدر صاحب نے کیا تھا۔ آپ جائے وقوع پر کتنے بجے پہنچے تھے؟ ٹھیک 9:30 بجے۔ جب آپ وقوع پر پہنچے تو وہاں کون کون موجود تھا؟ میں نے جرا کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، میرا مطلب ہے بلڈنگ کی چھت پر۔ بلڈنگ کی چھت والا دروازہ بند کر دیا گیا تھا، آئی.او. نے بتایا، اس لیے وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ چھت کا دروازہ کیوں اور کس نے بند کروا دیا تھا؟ صدر صاحب نے، اس نے جواب دیا۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ صدر صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ مقتول اشتیاق کی لاش بلڈنگ کے چوکیدار دلاور خان نے دریافت کی تھی۔ میرے سوال کے جواب میں تفتیشی آفیسر وضاحت کرتے ہوئے بولا، وہ لاش کو دیکھ کر سیدھا صدر صاحب کے فلیٹ پر پہنچا اور انہیں صورتحال سے آگاہ کیا۔ صدر صاحب کا فلیٹ بلاک بی کے 3rd فلور پر واقع ہے، 2016 ملزم کے فلیٹ کے بالکل نیچے۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے تھما، پھر اپنی وضاحت کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، صدر صاحب کو سوتے میں سے جگایا گیا تھا اور وہ آنکھیں ملتے ہوئے چوکیدار کے ساتھ چھت پر پہنچے اور اپنی آنکھوں سے اشتیاق کی لاش کا معائنہ کیا۔ اس کے بعد ہی انہوں نے اپنے گھر کے فون سے کال کر کے تھانے میں اس واقعے کی اطلاع دی تھی، اور چھت کا دروازہ انہوں نے اس لیے بند کروا دیا تھا کہ واقعاتی شہادتیں اور دوسرے ثبوت جوں کے توں رہیں، تاکہ پولیس کو اپنے کام میں کسی دشواری کا سامنا نہ ہو۔ نور اپارٹمنٹس کے صدر صاحب تو خاصے سمجھدار معلوم ہوتے ہیں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس صورتحال میں چھت کا دروازہ بند کرا دینا ایک عقل مندانہ فیصلہ تھا، کیونکہ ایسے مواقع پر لوگ جائے واردات کی طرف دوڑ لگا دیتے ہیں اور بہت سے اہم سراغوں کا خانہ خراب ہو کر رہ جاتا ہے۔ جی ہاں، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ میں نے پوچھا، راؤ صاحب، آپ نے جائے وقوع پر پہنچ کر مقتول کی لاش کا جائزہ لیا تو آپ کے ذہن میں کیا تاثر قائم ہوا تھا؟ میرا مطلب ہے کہ پہلا تاثر۔ میں رفتہ رفتہ بڑے غیر محسوس انداز میں آئی.او. صاحب کو اپنے دام میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے میرے سوال کا جواب کچھ اس طرح دیا، پہلا تاثر تو یہی قائم ہوا تھا کہ اب وہ زندہ لوگوں میں شامل نہیں، اس کی موت واقعہ ہو چکی ہے۔ بعد ازاں پتہ چلا کہ وزنی ہتھوڑے کی ایک کاری ضرب نے اس کی کھوپڑی کا کچومر نکالنے کے بعد اسے موت کی نیند سلا دیا ہے۔ بعد ازاں؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ کب؟ آلۂ قتل کے دریافت کے بعد، اس نے جواب دیا۔ ہتھوڑے پر لگے ہوئے خون سے یہ بات کھل گئی تھی کہ قاتل نے اسی کی مدد سے مقتول کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ کیا آلۂ قتل یعنی وہ وزنی ہتھوڑا آپ کو بلڈنگ کی چھت پر سے ہی مل گیا تھا؟ نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ آلۂ قتل کی تلاش کے لیے ہمیں بہت سے پاپڑ بیلنے پڑے تھے۔ آلۂ قتل آپ کو کہاں سے ملا تھا؟ میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ ڈکٹ میں سے، اس نے جواب دیا۔ دونوں بلاکس کے درمیان ہوا کی آزادانہ آمد و شد کے لیے ایک ڈکٹ چھوڑ دیا گیا تھا، جس کے ساتھ وہاں کے چند مکین بہت غیر انسانی سلوک کرتے تھے۔ اس سے تازہ ہوا تو لے لیتے تھے اور اس کے بدلے میں گھر کا کچرا وہاں پھینک دیا کرتے تھے۔ میں نے آئی.او. سے پوچھا، آپ نے اپنے موکل کو کس بنا پر گرفتار کیا تھا؟ موقع پر موجود گواہوں کے بیانات اس کے خلاف چاہتے تھے، اس نے جواب دیا۔ وقوع سے چند روز پہلے مقتول اور ملزم میں شدید نوعیت کا جھگڑا ہوا تھا۔ اس واقعے کی گواہی چوکیدار اور صدر سمیت بلڈنگ کے اور بھی کئی رہائشیوں نے دی ہے۔ اس پھڈے میں ملزم نے مقتول سے پٹنے کے بعد بڑے واضح الفاظ میں سے خطرناک نتائج کی دھمکی دی تھی۔ ملزم نے بڑے کھلے ڈلے الفاظ میں کہا تھا کہ وہ مقتول کو چھوڑے گا نہیں۔ لمحاتی توقف کے بعد اس نے اپنی بات کی مضبوطی کے لیے اس طرح اضافہ کیا، مقتول کے قریبی دوست جمشید نے پولیس کو بیان دیا ہے کہ مقتول اپنی موت سے پہلے بہت خوفزدہ تھا، اور اس نے جمشید کو بتایا تھا کہ وہ ملزم کی طرف سے پریشان ہے۔ اسے ایسا لگتا ہے کہ ملزم کسی بھی وقت اس پر کوئی اوچھا وار کر دے گا، اور پھر مقتول کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ کیا مقتول کے اس دوست جمشید کا نام استغاثہ کے گواہوں کی فہرست میں شامل ہے؟ جی ہاں، شامل ہے، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ اور راؤ صاحب، میں نے جرا کے سلسلے کو دراز کرتے ہوئے کہا، آلۂ قتل دریافت ہو جانے کے بعد آپ نے ایف بی میچنگ تو یقیناً کی ہوگی، میرا مطلب ہے فنگر پرنٹس۔ میں ایف بی میچنگ کا مطلب اچھی طرح سمجھتا ہوں وکیل صاحب، وہ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا۔ بہت خوشی کی بات ہے، میں نے سرسری انداز میں کہا، پھر پوچھا، آلۂ قتل کے دستے پر آپ کو ملزم کے فنگر پرنٹس تو مل گئے ہوں گے؟ نہیں۔ کیوں؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ وہ بات دراصل یہ ہے جناب کہ، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، ہم نے وہ ہتھوڑا ڈکٹ کے اندر سے ڈھونڈ کر نکالا ہے، اس کے ایک ایک حصے پر کچرا اور دوسری
علائشات لگی ہوئی تھیں۔ یوں سمجھے کہ وہ غلاظت میں لتھڑا ہوا تھا، لہٰذا اس کے سرے یا دستے پر سے فنگر پرنٹس اٹھانا ناممکنات میں سے تھا۔ ایف پی میچنگ تو اس کے بعد کا مرحلہ ہے۔ اوکے، میں نے سرسری انداز میں کہا، پھر پوچھا، آئیو صاحب، آپ میری ایک بات سے تو یقیناً اتفاق کریں گے۔ کون سی بات جناب؟ اس نے سوالیہ نظر سے میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا، جس وقت وقوعہ پیش آیا قاتل اور مقتول دونوں بلڈنگ کی چھت پر موجود تھے۔ جی ہاں، اس میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں۔ وہ بڑے وثوق سے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، جبھی تو وہ واقعہ پیش آیا تھا۔ آپ کو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے اس حصے پر کوئی اعتراض تو نہیں کہ وقوعہ کی رات مقتول اشتیاق کی موت 2 اور 3 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی؟ بالکل کوئی اعتراض نہیں جناب۔ کیا آپ مجھے اور معزز عدالت کو سمجھائیں گے کہ رات کے 2-3 بجے مقتول بلڈنگ کی چھت پر کیا کر رہا تھا؟ وہ کسی بھی کام کے لیے چھت پر جا سکتا ہے، وہ گڑبڑائے ہوئے لہجے میں بولا، مثلاً چہل قدمی کے لیے، ہوا خوری کے لیے۔ اور ملزم یقیناً مقتول کی طاق میں ہوگا، انتہائی نامعقول وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ اسے اپنا کام کرنے کے لیے یہ موقع مناسب لگا اور وہ بھی چپکے سے چھت پر پہنچ گیا اور پھر اس نے مقتول کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بہت خوب آئیو صاحب، میں نے استہزائیہ انداز میں کہا، آپ نے تو چٹکی بجاتے میں کیس حل کر دیا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ الجھن زدہ انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اپنے مطلب کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، لگتا ہے آپ نے چوکیدار اور صدر صاحب کا بیان دھیان سے نہیں لیا۔ بلڈنگ کی چھت پر پہنچنے کے لیے بلاک بی کے زینے والے دروازے سے گزرنا ضروری ہے، جو کہ بند رہتا ہے۔ بند کا مطلب یہ ہے کہ اس پر تالا لگا رہتا ہے، جس کی ایک چابی چوکیدار کے پاس اور دوسری صدر صاحب کے پاس ہوتی ہے۔ چوکیدار صبح شام 1-1 گھنٹے کے لیے دروازہ کھولتا ہے، وہ بھی پانی چلانے کے لیے۔ اس کے علاوہ وہ دروازہ مستقل لاک رہتا ہے۔ میں نے لمحاتی توقف کرنے کے بعد کہا، چوکیدار دلاور خان نے معزز عدالت کے روبرو بتایا ہے کہ وقوعہ سے پہلے والی شام اس نے ٹھیک 6 بجے وہ دروازہ لاک کر دیا تھا، پھر اگلی صبح 8 بجے اسی نے دروازہ کھولا اور چھت پر گیا۔ اسی موقع پر مقتول کی لاش دریافت ہوئی تھی۔ جب پوری رات وہ دروازہ بند رہا تو پھر قاتل اور مقتول چھت پر کیسے پہنچ گئے، جبکہ چھت تک رسائی کا واحد ذریعہ یہی دروازہ ہے؟ ایسا نہیں ہے وکیل صاحب کہ میں نے چوکیدار یا صدر صاحب کا بیان دھیان سے نہ لیا، وہ ایک لفظ پر زور ڈال کر بولا۔ چوکیدار کی وضاحت تو عدالت کے سامنے آ ہی چکی ہے۔ جب صدر صاحب بیان دینے آئیں گے تو رہی صحیح وضاحت وہ بھی کر ہی دیں گے۔ میں آپ کی تسلی اور معلومات کے لیے یہاں صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ صدر صاحب کے مطابق یہ عین ممکن ہے کہ ملزم نے چھت والے تالے کی ایک چابی بنوا لی ہو۔ اکثر چوکیدار جب پانی کھولنے چھت پر جاتا ہے تو کھلے ہوئے تالے کو دروازے کی کنڈی ہی میں لگا چھوڑ دیتا ہے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ملزم نے تالے کی ایک چابی بنوا لی ہوگی۔ میں آپ کی بات کو درست تسلیم کر لیتا ہوں کہ بالکل ویسا ہی ہوا ہوگا جیسا آپ نے بھی بیان دیا ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اب آپ ہی میری ایک بات مان لے تو بڑی نوازش ہوگی۔ کون سی بات؟ اس نے استفسار کیا۔ میں نے بہت میٹھے انداز میں اس کے استفسار کی بھد اڑاتے ہوئے کہا، ڈپلیکیٹ چابی ہاتھ میں آتے ہی ملزم خوشی سے پاگل ہو گیا ہوگا۔ اس نے بلڈنگ کے اندر اور چھت پر جا کر خوب بھنگڑے ڈالے ہوں گے۔ اس کے بعد وہ مقتول کو دعوت نامہ دینے گیا ہوگا، اس بات کا کہ وہ 8 اکتوبر کی رات 2 اور 3 بجے کے درمیان چپ چاپ چھت پر آ جائے۔ اس نے اس کی دردناک موت کا بڑا پکا بندوبست کیا ہے۔ اس دعوت نامے پر مقتول بلا چو چراں کشاں چھت پر پہنچ گیا اور اپنے میزبان کی سہولت کا احساس کرتے ہوئے اس کی جانب سے پیٹھ موڑ کر بیٹھ گیا تاکہ اسے ہتھوڑے کا وار کرنے میں کوئی پس و پیش نہ ہو۔ اور آبجیکشن یور آنر، وکیل استغاثہ کے صبر کا پیمانہ چھلک اٹھا۔ میرے فاضل دوست، یہ کس قسم کی فضول باتیں کر رہے ہیں؟ کبھی کوئی قتل کی واردات اس طرح بھی ہوا کرتی ہے؟ بہت بہت شکریہ میرے دوست، میں نے طنزی انداز میں کہا۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ کم از کم آپ نے عدالت کے کمرے میں اپنی موجودگی کا احساس تو دلایا، ورنہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ شاید آپ میڈیکل لیو پر ہیں۔ میڈیکل لیو کے الفاظ نے زخموں پر نمک اور جلتی پر تیل کا کام دکھایا تھا۔ وہ مجھے ناپسندیدہ نظر سے دیکھنے کے بعد جج سے ملتمس ہوا، جناب عالی، پچھلے 15-20 منٹ سے وکیل صفائی بڑی بے دردی سے معزز عدالت کا قیمتی وقت برباد کر رہے ہیں۔ ایک ہی جیسے سوالات کو گھما پھرا کر پوچھنے کا فائدہ کیا ہے؟ اور آخر میں تو انہوں نے کسی جاسوسی ناول کا اقتباس پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ میری معزز عدالت سے بس اتنی سی درخواست ہے کہ وکیل موصوف کو اس قسم کے ہتھ کنڈوں سے باز رہنے کی تلقین کی جائے۔ جج نے وکیل استغاثہ کے خاموش ہوتے ہی سارا ملبہ میرے کندھوں پر ڈال دیا۔ مطلب یہ کہ وکیل استغاثہ کے اعتراضات کے جوابات مجھ کو دینا ہی ہوں گے۔ اس نے اینک کے اوپر سے مجھے دیکھا اور ٹھہرے ہوئے انداز میں مستفسر ہوا، بیگ صاحب آپ کیا کہیں گے؟ میں نے کھنکھار کر گلا صاف کیا اور وکیل استغاثہ کی آنکھوں میں نظر گاڑ کر کہنا شروع کیا، میرے فاضل دوست، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے آئی کو جو بات ماننے کے لیے کہا ہے وہ فضول بکواس ہے اور نہ ہی معزز عدالت کے قیمتی وقت کا ضیاع ہو رہا ہے۔
دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ایک ہی نوعیت کے سوالات کو گھما پھرا کر پوچھا ہے اور نہ ہی کسی جاسوسی ناول کا اقتباس پڑھ کر سنایا ہے۔ یہ دراصل وہ نتائج ہیں جو میں نے آئی او کے متعدد جوابات سے اخذ کیے ہیں۔ کوئی بھی ہوش مند آدمی اگر آئی او کی توجیحات کا ٹھنڈے دماغ سے جائزہ لے گا تو وہ اسی نتیجے پر پہنچے گا جہاں میں پہنچا ہوں۔ لیکن میرے فاضل دوست، میں نے بڑے ڈرامائی انداز میں رک کر حاضرین عدالت پر ایک سنجیدہ نگاہ ڈالی، پھر دوبارہ وکیل استغاثہ کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے کہا، میرے فاضل دوست، آپ کو میرے کسی بھی تخذیہ پر اعتراض کا حق حاصل ہے، لیکن اس صورت میں آپ پر لازم ہوگا کہ میرے ایک سادہ سے سوال کا سادہ سا جواب دیں۔ وہ الجھن بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، مثلاً کون سا سوال؟ مقتول وقوع کی رات چھت پر کیا لینے گیا تھا؟ مجھے کیا پتا؟ بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا۔ کیا پتا کر کے بتا سکتے ہیں؟ کسی سے بھی؟ آپ تو ماشاءاللہ وکیل استغاثہ ہیں۔ اور مقتول اس وقت زندہ ہوتا تو میں ضرور اس سے پوچھتا۔ کوئی اور ذریعہ؟ مجھے روحوں سے رابطے کا کوئی تجربہ نہیں ہے، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا۔ خوشبو کے ذریعے؟ میں نے مخصوص پر اسرار جاری رکھی۔ کیا مطلب؟ کس کی خوشبو؟ پیار کی خوشبو، میں نے گمبھیر انداز میں انکشاف کیا۔ وہ بیزاری سے بولا، پتہ نہیں آپ کہاں کہاں کی ہانک رہے ہیں۔ میں نے وکیل استغاثہ کو نظر انداز کرتے ہوئے انکوائری آفیسر کی جانب دیکھا اور ہاتھ سے توانا لہجے میں سوال کیا، راؤ صاحب، آپ کا دھیان بھی اس خوشبو کی طرف نہیں گیا؟ آپ نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچا کہ عشق و محبت کا کوئی چکر بھی ہو سکتا ہے؟ مثلا مقتول کسی لڑکی سے ملنے کسی بھی طرح چھت پر پہنچ گیا ہو اور قاتل نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا ہو۔ ہاں واقعی ایسا ہو تو سکتا ہے، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، لیکن پھر وہی سوال کہ چھت کی طرف جانے والا دروازہ تو لاک، تو کوئی اور ذریعہ فرض کر لیتے ہیں۔ میں نے آئیو کی بات مکمل نہیں ہونے دی اور تمسخرانہ انداز میں کہا، محبت میں تو بہت طاقت ہوتی ہے، ہم مقتول اشتیاق اور اس کی محبوبہ کو ہوا میں پرواز کراتے ہوئے چھت پر پہنچا دیتے ہیں۔ مجھے سخت اعتراض ہے جناب عالی۔ میرے انداز پر وکیل استغاثہ بری طرح بلبلا اٹھا۔ وکیل صفائی نے ایک مرتبہ پھر معزز عدالت کے قیمتی وقت کے ساتھ مذاق شروع کر دیا ہے۔ اس مرتبہ جج نے وکیل استغاثہ کے اعتراض کو ذرا بھی اہمیت نہ دی۔ اس سے میری باتوں میں جج کی دلچسپی کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس نے وکیل استغاثہ کو نظر انداز کرتے ہوئے مجھ سے پوچھا، بیگ صاحب، آپ نے پیار محبت والا جو ایشو اٹھایا ہے اس کا پس منظر کیا ہے؟ جناب عالی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتانا شروع کیا، میری اب تک کی تحقیق کے مطابق مقتول خاصا عاشقانہ مزاج واقع ہوا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ اپنی محبوبہ سے ملنے وقوع کی رات بلڈنگ کی چھت پر پہنچا تھا کہ اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ جب چھت والا دروازہ شام 6 بجے سے اگلی صبح 8 بجے تک لاک رہا تھا تو پھر مقتول اور اس کی محبوبہ رات کو 2 اور 3 بجے کے درمیان چھت پر کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ وکیل استغاثہ نے ایفیشنسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھ سے پوچھا۔ میں اس وقت براہ راست جج سے مخاطب تھا، لہٰذا وکیل استغاثہ کا استفسار مجھے سخت ناگوار گزرا۔ میں نے ہاتھ سے درست لہجے میں اسے جواب دیا، میرے فاضل دوست، آپ تو یہ سوال پوچھنے کا حق گوا بیٹھے ہیں۔ کیا مطلب؟ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ بول اٹھا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، یہ سوال تو میں نے اس کیس کے انکوائری آفیسر سے پوچھا تھا اور اس نے جواب میں بتایا تھا کہ عین ممکن ہے ملزم نے چھت والی چابی کی ڈپلیکیٹ بنا لی ہو۔ یہی خیالات آئیو کے مقتول کے بارے میں بھی تھے۔ ثابت یہ ہوا کہ استغاثہ مقتول اور قاتل کی چھت تک رسائی کے حوالے سے کلیئر ہے۔ وکیل استغاثہ الجھ کر رہ گیا کہ میری وضاحت کے جواب میں وہ کون سا نیا اعتراض اٹھائے۔ میں نے اس کے تذبذب سے فائدہ اٹھاتے ہوئے روئے سخن جج کی جانب موڑا اور گہری سنجیدگی سے کہا، یور آنر، آئی ایم شیور وقوع کی رات 2 اور 3 بجے کے درمیان قاتل اور مقتول جائے وقوع یعنی بلڈنگ کی چھت پر موجود تھے جبھی یہ سانحہ رونما ہوا۔ البتہ میں نے لمحاتی توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے کہا، یہ طے کرنا باقی ہے کہ وہ چھت پر کس طرح پہنچے، اور مجھے یقین ہے کہ میں آنے والی 1-2 پیشیوں کے درمیان یہ معاملہ طے کر کے ٹھوس ثبوت اور دلائل کے ساتھ عدالت کے سامنے پیش کر دوں گا۔ اس کا مطلب ہے بیگ صاحب، جج نے خصوصی دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھ سے پوچھا، آپ کو معلوم ہے کہ مقتول کا معاشقہ کس کے ساتھ چل رہا تھا؟ ڈیفینیٹلی یور آنر، میں نے پر اعتماد انداز میں جواب دیا۔ کیا مقتول کی محبوبہ کا نام معزز عدالت کے سامنے لائیں گے؟ ابھی نہیں جناب عالی، میں نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا۔ جج نے پوچھا، پھر کب؟ استغاثہ کے گواہوں کے بیانات مکمل ہو جائیں گے پھر؟ اس تاخیر کا کوئی خاص سبب ہے؟ جی سر، میں نے اس بات میں گردن ہلائی اور کہا، مقتول کی محبوبہ کا نام کھل جانے سے استغاثہ کے گواہوں کی شہادتیں متاثر ہو سکتی ہیں۔ اٹس اوکے، جج نے مطمئن انداز میں سر ہلا دیا۔ اس کے بعد عدالت کا مخصوص وقت ختم ہو گیا۔ جج نے آئندہ پیشی کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ دی کورٹ از ایڈجورنڈ۔ میں نے مقتول کے عشقیہ معاملات کی جو بات چھیڑی تھی وہ ہوا میں قلعہ تعمیر کرنے کا قصد نہیں تھا، بلکہ میں اس حوالے سے مکمل تحقیق کر چکا تھا
ابتدائی معلومات مجھے ملزم کی ماں عالیہ نے فراہم کی تھیں۔ اس کے بعد میں نے دوڑ دھوپ کر کے اپنے مطلب کا مواد جمع کر لیا تھا جو عدالت کے کمرے میں اپنے موکل کی حمایت میں استعمال کرنے جا رہا تھا۔ ان سنسنی خیز انکشافات کے لیے آپ کو بھی جج کی طرح تھوڑا صبر کرنا ہوگا۔ ویسے ایک بات کا میں تہہ دل سے اعتراف کرتا ہوں کہ اگر عالیہ مجھ سے تعاون نہ کرتی تو میرے لیے اچھی خاصی مشکلات کھڑی ہو سکتی تھیں۔ عدالت کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز ہوا۔ استغاثہ کی جانب سے اس پیشی پر مقتول کے بڑے بھائی اشفاق کو گواہی کے لیے پیش کیا گیا۔ اشفاق کی عمر 35 پلس رہی ہوگی۔ وہ عام سی شکل و صورت کا مالک ایک معقول انسان تھا۔ اس وقت وہ سیاہ پتلون اور دھاری دار شرٹ میں ملبوس تھا۔ اشفاق نے سچ بولنے کا حلف اٹھایا اور اپنا مختصر سا بیان ریکارڈ کرا دیا۔ اس کے بعد وکیل استغاثہ جرح کے لیے وٹنس باکس کے قریب چلا گیا۔ اس جرح میں کوئی اہم بات زیر بحث آ سکی اور نہ ہی کوئی چونکا دینے والا پوائنٹ ابھر کر سامنے آیا۔ میں نے اپنی باری پر ذرا مختلف انداز میں جرح کا آغاز کیا۔ میرا سٹائل اور سوالات کا زاویہ کچھ اس قسم کا تھا کہ گواہ کو محسوس ہی نہ ہو کہ وہ کسی ٹرائل سے گزر رہا ہے۔ انتہائی دوستانہ انداز میں نے اسے کہا، اشفاق صاحب، مجھے آپ کے بھائی کی ناگہانی موت کا سخت افسوس ہے اور اس کے ساتھ اس بات کا بھی دکھ ہے کہ آپ کو میرے سوالات کا سامنا کرنے کے لیے کٹہرے میں کھڑا کر دیا گیا ہے۔ بہرحال یہ ایک مجبوری ہے کہ آپ کو اس مرحلے سے تو گزرنا ہی ہوگا۔ کوئی بات نہیں وکیل صاحب، وہ سرسری سے لہجے میں بولا۔ جب اوکلی میں سر دے دیا تو پھر موصلوں سے کیا ڈرنا۔ میں ٹرائل کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو کر آیا ہوں۔ آپ پوچھیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ آپ نے وکیل استغاثہ کی جرح سے پہلے اپنا بیان ریکارڈ کرانے سے بیشتر معزز عدالت کے روبرو سچ بولنے کا حلف اٹھایا ہے۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ پھر پوچھا، کیا میں امید رکھوں کہ آپ میرے سوالات کے جوابات میں سچ کہیں گے اور سچ کے سوا کچھ نہیں کہیں گے؟ جی ہاں بالکل، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا اشفاق صاحب، میں نے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ کیا یہ درست ہے کہ مقتول آپ کی توقعات پر پورا نہیں اترا تھا؟ جی کیا مطلب؟ اس نے چونک کر سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، مطلب یہ کہ آپ نے اس کے مستقبل کے حوالے سے جو سنہری خواب بن رکھے تھے، مقتول نے ان سب پر پانی پھیر دیا تھا۔ یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ جلدی سے بولا۔ جب انسان کے دل کی بات کہی جائے تو وہ جا کر ٹھیک سے لگتی ہے۔ وکیل استغاثہ اس بات پر الجھن کا شکار نظر آیا کہ میں نے استغاثہ کے گواہ کو رگیدنے کی بجائے اس سے دلی ہمدردی کا اظہار شروع کر دیا تھا۔ یہ دراصل طوفان سے پہلے کا سکوت اور سناٹا تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے وکیل استغاثہ کو عقل و فہم سے نواز رکھا تھا تو اسے فوراً سے بیشتر یہ سمجھ لینا چاہیے تھا کہ اس خاموشی اور ہمدردانہ جذبات کے بعد میں کس طرح پلٹا کھاؤں گا، لیکن میں وکیل استغاثہ کو چونکہ فہم و فراست کے استعمال کی اجازت نہیں دے سکتا تھا، لہٰذا اس کے نعرہ مستانہ یعنی آبجیکشن یور آنر سے پہلے ہی میں گواہ سے چمٹ کر رہ گیا۔ آپ کی خواہش تھی کہ مقتول پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بنے، میں نے اپنائیت بھرے انداز میں کہا۔ آپ اپنی فیملی کے حالات کی وجہ سے اچھی تعلیم حاصل نہیں کر سکے تھے، لہٰذا آپ کو اپنی محرومی اور تعلیم کی اہمیت کا بخوبی احساس تھا۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ تعلیم کی اہمیت سے انکار کرنا تو پاگل پن ہی کہلائے گا، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ یہ سچ ہے کہ مجھے قدم قدم پر اس محرومی کا احساس رہا ہے اور آئندہ بھی رہے گا۔ آپ غلط نہیں کہہ رہے، میں نے اس کے مزید قریب ہوتے ہوئے کہا۔ میں ایک عام سا انسان یعنی خطا کا پتلا ہوں، لہٰذا مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، چنانچہ آپ پر ایک فرض عائد ہوتا ہے۔ کیسا فرض؟ اس نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ یہ فرض کہ، میں نے ڈرامائی انداز اختیار کرتے ہوئے کہا، میں جیسے ہی کوئی غلط بات کہوں آپ مجھے فوراً ٹوک دیجیے گا، اوکے؟ اس نے ایک اطمینان بھری سانس خارج کی اور کہا، اوکے۔ میں تھوڑی سی محنت کے بعد استغاثہ کے گواہ یعنی مقتول کے بڑے بھائی کو ایسے ٹرانس میں لے آیا تھا کہ وہ مجھے وکیل صفائی نہیں بلکہ کوئی کنسلٹنٹ، کوئی اسپرچول ہیلر سمجھنے لگا تھا۔ یہ صورتحال وکیل استغاثہ کے لیے لمحہ فکریہ تھی۔ اس سے قبل کہ وہ کسی قسم کی مداخلت کا پروگرام بناتا، میں نے وٹنس باکس میں کھڑے استغاثہ کے گواہ کو مخاطب کیا۔ اشفاق صاحب، میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ جب آپ کے مقتول بھائی نے بمشکل میٹرک کرنے کے بعد ہاتھ کھڑے کر دیے تو آپ کو ذہنی صدمے سے دوچار ہونا پڑا تھا یا نہیں؟ جی ہاں، اشتیاق کے پڑھائی چھوڑنے کا مجھے دلی دکھ ہوا تھا۔ آپ نے اس کی حوصلہ افزائی کی، بہت کوشش کی۔ میں نے اس کے سیے ہوئے زخموں کو کھولنا شروع کیا، لیکن وہ کسی بھی مرحلے پر آپ کی دلجوئی کو تیار نہ ہوا اور واضح الفاظ میں یہ اعلان کر دیا کہ وہ اب آگے نہیں پڑھے گا، وہ بجھے ہوئے لہجے میں بولا۔ اشتیاق کے اس فیصلے سے مجھے بہت مایوسی ہوئی تھی، پھر یہ مایوسی رفتہ رفتہ اذیت میں بدلنے لگی۔ میں نے اس کے کھلے ہوئے زخموں کو اینٹی سیپٹک لوشن سے صاف کرنا شروع کر دیا۔ مقتول نے تعلیم کو تو خیر آباد کہہ ہی دیا تھا، اس کے ساتھ ہی وہ آوارہ گردی میں بھی پڑ گیا ہے نا؟ حاضرین عدالت سمیت وکیل استغاثہ، انکوائری آفیسر اور جج بھی بڑی توجہ اور دلچسپی سے اس عجیب و غریب عدالتی کارروائی کو دیکھ اور سن رہے تھے۔ میں نے عالیہ کی فراہم کردہ اور اپنی جمع شدہ معلومات کو یکجا کر کے استغاثہ کے گواہ اشفاق پر آزمانے کا عمل جاری رکھا۔ ہاں، گواہ نے اس بات میں گردن ہلائی اور کہا،
وہ چھوٹی موٹی نوکریاں بھی کرتا رہا اور اس کے ساتھ ہی آوارہ گردی بھی جاری رکھی۔ نوکری کا عرصہ انتہائی قلیل ہوتا تھا، میں نے لقمہ دینے والے انداز میں کہا، جبکہ آوارہ گردی کا سیشن طوالت پکڑ لیتا تھا۔ مقتول کے انہی رویوں نے آپ کی اذیت کو ذہنی عذاب میں بدل دیا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر سر کو اثباتی جنبش دی۔ میں نے میٹھی جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، بالآخر آپ نے اسے ٹائروں کی ایک دکان پر ملازم رکھوا دیا۔ اپنی موت کے وقت تک وہ پلازا والی اسی دکان پر ڈیوٹی دے رہا تھا۔ ایک بہت ہی اہم واقعہ مذکورہ ٹائروں کی اس دکان پر مقتول کی ملازمت کا سبب بن گیا تھا، ورنہ وہ آسانی سے آوارہ گردی کو خیر آباد کہنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے سوالیہ نظر سے گواہ کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا، تاہم اس نے زبان کو زحمت دینے کی کوشش نہیں کی۔ میں نے ہمت دکھائی اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، آپ کے بھائی نے حرکت ہی ایسی کر دی تھی کہ آپ کو اپنی بلڈنگ کے مکینوں کے سامنے خاصی شرمندگی اٹھانا پڑی تھی، خصوصاً رفیق بھائی کے سامنے۔ اس افسوسناک واقعے کے بعد ہی مقتول اس بات کے لیے راضی ہوا تھا کہ اب وہ ٹک کر کام کرے گا۔ جی، وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا، جی ہاں۔ کیا میں رفیق بھائی والے معاملے کی تفصیل میں جا سکتا ہوں؟ وہ ہچکچاہٹ بھرے انداز میں بولا، جی ہاں۔ وکیل صفائی استغاثہ کے کسی گواہ کا ٹرائل کرنے کے لیے اسے اجازت طلب کرنے کا محتاج نہیں ہوتا، لیکن میرا یہ رویہ ایک خاص مقصد کے حصول کے لیے تھا جو کہ اب سامنے آنے ہی والا تھا۔ آپ نے مجھے رفیق بھائی کے معاملے میں بولنے کا اختیار تو دے دیا ہے، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، لیکن دو باتیں اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ کون سی دو باتیں؟ وہ متذبذب انداز میں مستفسر ہوا۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، نمبر 1، آپ سچ بولنے کا حلف اٹھا چکے ہیں، لہٰذا کوئی بھی غلط بیانی آپ کو کسی مصیبت میں ڈال سکتی ہے، جبکہ آپ پہلے ہی کچھ کم عذاب میں مبتلا نہیں ہیں۔ میں نے ڈرامائی انداز میں لمحاتی توقف کیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، نمبر 2، میری شگفتہ آنٹی سے تفصیلی بات ہو چکی ہے جو کہ آپ ہی کے بلاک میں فلیٹ نمبر A4 میں رہتی ہیں۔ اگر اس سلسلے میں مجھے محسوس ہوا کہ آپ کسی نوعیت کی دروغ گوئی سے کام لے رہے ہیں تو میں صفائی کے گواہ کے طور پر شگفتہ آنٹی کو آپ کے کسی بھی جواب کی تصدیق یا تردید کے لیے عدالت میں پیش کر دوں گا۔ وہ بے حد مشکل اور الجھن میں نظر آیا، تاہم جی کڑا کر کے اس نے کہہ ہی دیا، جی ہاں، کیوں نہیں، مجھے منظور ہے، آپ سوال کریں۔ میں نے پوچھا، کیا یہ درست ہے کہ آپ کے فلیٹ کے عین نیچے فلیٹ نمبر A7 پڑتا ہے؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں جواب دیا، ہم A11 میں رہتے ہیں اور ہمارے نیچے والے فلیٹ کا نمبر A7 ہے۔ اور کیا یہ بھی صحیح ہے کہ کچھ عرصہ پہلے تک فلیٹ نمبر A7 میں رفیق بھائی اپنی فیملی کے ساتھ رہا کرتے تھے؟ میں نے گواہ کے گرد پھیلائے ہوئے جال کو رفتہ رفتہ سمیٹنا شروع کیا۔ اور رفیق بھائی کی ایک بیٹی کا نام نازیہ تھا؟ جی ہاں، اس نے بدقت تمام جواب دیا۔ مجھے یہ تمام تر معلومات اپنے موکل کی والدہ عالیہ سے حاصل ہوئی تھی۔ میں نے عالیہ کو اس بات کے لیے ذہنی طور پر تیار بھی کر رکھا تھا کہ بوقت ضرورت میں اسے گواہی کے لیے عدالت بھی لا سکتا ہوں، لیکن میری حتی المکان کوشش یہی تھی کہ عالیہ کو ملوث کیے بغیر یہ کام پائے تکمیل کو پہنچ جائے۔ جبھی میں نے شگفتہ آنٹی والا کارڈ کھیلا تھا، حالانکہ میں اسے جانتا تھا اور نہ ہی کبھی اس سے واسطہ پڑا تھا۔ شگفتہ آنٹی دراصل رفیق بھائی کی بہن اور نازیہ کی پھوپھی تھی، جو بلاک A میں گراؤنڈ فلور کے فلیٹ نمبر 4 میں رہائش پذیر تھی۔ میں نے جو کارڈ کھیلا تھا وہ ترپ کا ایک اکا ثابت ہوا تھا۔ شگفتہ آنٹی کے ذکر کے بعد استغاثہ کے گواہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ رفیق بھائی نور اپارٹمنٹس چھوڑ کر کریم آباد کے کسی پروجیکٹ میں آباد ہو گئے تھے، میں نے سلسلہ جرح کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اور انہیں یہ ہجرت آپ کے بھائی مقتول اشتیاق کے طفیل ہی کرنا پڑی تھی۔ اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا، اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ میں نے قدرے تیز لہجے میں دریافت کیا، آپ اس بات سے تو انکار نہیں کریں گے کہ آپ کے مقتول بھائی اشتیاق کا رفیق بھائی کی بیٹی نازیہ سے پیار محبت کا سلسلہ چل نکلا تھا اور وہ دونوں رات کی تاریکی میں بلڈنگ کی چھت پر جا کر خفیہ ملاقاتیں کیا کرتے تھے؟ جی، حقیقت یہی ہے، میں اسے انکار نہیں کروں گا، گواہ نے صدقے دل سے اعتراف حقیقت کرتے ہوئے جواب دیا۔ مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب عالی، میں نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ جج سمیت وہاں موجود کوئی بھی سامع اس بات کی توقع نہیں کر رہا تھا کہ میں یوں اپنی جرح کو بریک لگا دوں گا۔ ابھی تو محفل گرم ہوئی تھی، ماحول پر ایک رنگ آنے لگا تھا اور میں نے یہ کہہ کر سامعین بشمول منصف کا مذاق کرکرا کر دیا تھا کہ مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب عالی۔ یہ تو سامعین پر ایک بجلی گرا دینے کے مترادف تھا۔ عمدہ افسانے کی سب سے بڑی خوبی یہی ہوتی ہے کہ وہ دھیرے دھیرے بلندی کی جانب بڑھتا ہے۔ جب وہ نقطہ عروج پر پہنچتا ہے اور پڑھنے والے کا ذہن و دل اس کے ٹرانس میں آ چکا ہوتا ہے تو مصنف ایک کاری ضرب لگا کر کاری کے دل و دماغ کو جھنجھوڑ ڈالتا ہے، تبھی پتہ چلتا ہے کہ افسانہ ختم ہو گیا۔ میں نے بھی کچھ ایسا ہی کیا تھا۔ جب محفل شباب پر ہو تو اٹھنے کا جو لطف ہے وہ اس کے اجڑنے کے بعد کہاں۔ استغاثہ کی جانب سے اگلی گواہی جمشید کی تھی۔ جمشید مقتول اشتیاق کا بہت قریبی دوست تھا اور انکوائری آفیسر راؤ امتیاز نے اپنے بیان میں اس کا بہت بڑھ چڑھ کر ذکر کیا تھا۔
اشفاق اپنی گواہی کے اختتام پر عدالت کے کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ جمشید مضبوط کاٹھی کا مالک ایک پستہ کامند نوجوان تھا۔ عمر میں وہ اشتیاق کے لگ بھگ ہی تھا۔ میں نے اشتیاق کو تو نہیں دیکھا تھا، تاہم کیس فائل کے مطابق اس کی عمر 24-25 سال تھی۔ جمشید کی رنگت سانولی تھی اور وہ لڑائی بڑھائی کا بھی ماہر نظر آتا تھا۔ اس کے چہرے اور آنکھوں میں جنگجویانہ تاثرات پائے جاتے تھے۔ اپنے گھنگریالے بالوں اور مخصوص حد و حال کے باعث پہلی نظر میں وہ کوئی نیگرو دکھائی دیتا تھا۔ جمشید نے حلفیہ بیان ریکارڈ کرا دیا تو وکیل استغاثہ مختلف انداز سے اس کی زبانی عدالت کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتا رہا کہ مقتول اشتیاق ملزم کی دھمکی سے اس قدر خوفزدہ تھا کہ اس کی راتوں کی نیند اور دل کا سکون چھن گیا تھا۔ اسے ہر لمحے یہی دھڑکا لگا رہتا تھا کہ ملزم اپنی دھمکی پر عمل کر کے اسے موت کے گھاٹ اتار دے گا اور بالآخر ایک روز ایسا ہو کر رہا وغیرہ وغیرہ۔ میں نے اپنی باری پر جج سے جرا کی اجازت لی اور وٹنس باکس کے قریب پہنچ گیا۔ پھر میں نے سر تپا گواہ کا جائزہ لیتے ہوئے اس سے سوال کیا، جمشید کیا تم کوئی ورزش وغیرہ بھی کرتے ہو؟ وہ سمجھا میں اس کی مضبوط کاٹھی اور ورزشی بدن سے متاثر ہو گیا ہوں۔ جلدی سے بولا، جی ہاں میں باڈی بلڈنگ کرتا ہوں۔ صرف باڈی بلڈنگ یا باڈی بلڈنگ کے علاوہ مجھے مارشل آرٹس کا بھی شوق ہے۔ کیا تم نے کوئی مارشل آرٹس کلب جوائن بھی کر رکھا ہے؟ جی نہیں، اس نے جواب دیا، لیکن ان قریب ایسا کرنے کا میرا ارادہ ہے۔ کوئی فائدہ نہیں جمشید، میں نے مایوسی سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ جی کیا مطلب؟ وہ ہکا بکا ہو کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے بدستور سنجیدہ لہجے میں کہا، جمشید تم باڈی بلڈنگ، مارشل آرٹس، باکسنگ یا جو کچھ بھی سیکھ لو، لیکن اس سے تمہارا کوئی بھلا نہیں ہونے والا، کیونکہ میں نے دنستہ سنسنی خیز انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ اضطراری لہجے میں مستفسر ہوا، کیونکہ کیا وکیل صاحب؟ کیونکہ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، تم ایک بزدل انسان ہو، ایک بلی کا بچہ بھی تم سے زیادہ بہادر ہوتا ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں جمشید، میں نے ٹھوس انداز میں جواب دیا۔ اگر انسان اندر سے ڈرپوک ہو تو دنیا جہان کا اسلحہ لے کر بھی وہ چیونٹی کو نہیں مار سکتا۔ تمہاری مثال بھی کچھ اسی قسم کی ہے۔ آپ بہت زیادتی کر رہے ہیں، وہ برہمی سے بولا۔ میں کمزور اور بزدل نہیں ہوں، میں 10 بندوں کا اکیلے مقابلہ کر سکتا ہوں۔ سب کہنے کی باتیں ہیں جمشید، میں نے اکسانے والے انداز میں کہا۔ میں تمہاری ان شیخیوں سے متاثر ہونے والا نہیں ہوں۔ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، میں گرجتا نہیں بلکہ برس کر بھی دکھا سکتا ہوں، وہ جرحانہ لہجے میں بولا۔ پھر پوچھا، آپ نے کس بات سے اندازہ لگایا کہ میں ڈرپوک ہوں؟ تمہاری بے وفائی سے۔ بے وفائی؟ وہ منہ بگاڑ کر بولا، میں نے کس سے بے وفائی کی ہے؟ اپنے جگری دوست اشتیاق سے۔ یہ تو آپ الٹی بات کر رہے ہیں، وہ بچھڑے ہوئے لہجے میں بولا۔ تمہاری بات کا مطلب ہے مقتول نے تم سے بے وفائی کی ہے؟ جی ہاں بالکل، وہ جوش جذبات میں بول گیا۔ میں نے پوچھا، وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ اچانک اس کی آواز بھر آ گئی، وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا، میرا دوست مجھ سے بچھڑ گیا، میں تنہا رہ گیا۔ میں اپنی بات پر قائم ہوں جمشید، میں نے گمبھیر انداز میں کہا۔ اگر تم نے پیٹھ نہ دکھائی ہوتی تو شاید اشتیاق آج زندہ ہوتا۔ مگر میں نے، وہ بہت الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میں نے کہاں پیٹھ دکھائی ہے؟ میں اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی ہی دھن میں بولتا چلا گیا۔ تم تو اتنے بہادر اور جیدار ہو کہ اکیلے 10 بندوں کا مقابلہ ڈٹ کر سکتے ہو، اور تمہارا وہ دوست اس بیچارے سے نوجوان سے سہم کر زندگی گزارتا رہا۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایکیوزڈ باکس میں کھڑے اپنے موکل اور اس کیس کے ملزم عمران کی جانب اشارہ کیا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، تم نے پہلے پولیس کو اور بعد ازاں عدالت میں حلفیہ بیان دیا ہے کہ مقتول ملزم کی دھمکی کی وجہ سے بہت خوفزدہ تھا۔ کیا تم اپنے دوست کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے؟ تمہارا یہ سینڈو والا بدن کیا اچار ڈالنے کے کام آئے گا؟ تم 10 بندوں کو بہت دلیری سے مقابلہ کرنے کے دعوے دار ہو، اور تمہارا عزیز از جان دوست ڈر ڈر کر سانس لیتا رہا۔ یہ تمہارے لیے ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے۔ میرے ان متعدد سوالات نے اسے چکرا کر رکھ دیا تھا، اور یہی میرا مطمع نظر تھا۔ ابھی تک میں نے جو جرا کی تھی اس کا صرف اتنا سا مقصد تھا کہ استغاثہ کا گواہ بوکھلا کر رہ جائے، تاکہ میں اس کی زبان سے جو کچھ اگلوانا چاہتا ہوں اس میں مجھے کسی دشواری کا سامنا نہ ہو۔ الحمدللہ میں اپنی کوشش میں کامیاب رہا تھا، وہ سٹ پٹائے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں نے اشتیاق کو سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی، بہت حوصلہ دیا تھا اسے، لیکن مجھے یقین آ گیا جمشید، میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے مزید بولنے سے روک دیا۔ تم مقتول کے سچے دوست تھے، تم نے اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اس کی بدقسمتی کہ زندگی نے وفا نہ کی اور وہ تمہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ حیران و پریشان نظر سے میرے بدلے ہوئے تیوروں کو دیکھتا رہا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کا دوست ہوں یا دشمن۔ وہ میری بات پر یقین کرے یا میری نیت پر شک۔ وہ ہاں اور نہ کی درمیانی پوزیشن میں لٹکا حیرت و استجاب کی ملی جلی کیفیت میں مجھے تکے جا رہا تھا۔ اس کی ذہنی حالت کے پیش نظر میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا تھا کہ استغاثہ کا گواہ جمشید اس وقت مکمل طور پر میرے ٹرانس میں تھا۔
اس سے پہلے کہ وہ پھریری لے کر میری گرفت سے نکل جاتا، میں نے اپنی محنت وصول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جمشید، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دوستانہ لہجے میں کہا، اس بات میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ تم مقتول کے سچے اور مخلص دوست تھے، اس کے حقیقی خیرخواہ تھے۔ جی ہاں، بے شک، وہ بڑے اعتماد سے بولا، اور وہ بھی تمہارا بےلوث دوست تھا۔ بالکل جناب۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ میں اسے کبھی نہیں بھول پاؤں گا، بھولنا بھی نہیں چاہیے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، پھر پوچھا، جمشید، دنیا بھر میں اس اصول کو مسلم مانا جاتا ہے کہ سچے اور حقیقی دوست ایک دوسرے سے کچھ نہیں چھپاتے، وہ اپنی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی شیئر کرتے ہیں۔ کیا تم بھی مقتول کے ساتھ اسی قسم کی دوستی نبھا رہے تھے؟ جی ہاں، وہ بڑے وثوق سے بولا۔ میں تو اسے یہ بھی بتا دیا کرتا تھا کہ آج میں نے کیا کھایا ہے، کیا پیا ہے، کس سے کون سی بات کی ہے، اور وہ بھی اپنے دل کا احوال مجھے بتا دیا کرتا تھا۔ کیا یہ درست ہے کہ کچھ عرصے پہلے نازیہ نامی ایک لڑکی سے مقتول کا چکر چلا تھا؟ نازیہ پہلے نور اپارٹمنٹس ہی میں رہتی تھی۔ مقتول اور نازیہ بلڈنگ کی چھت پر ملا کرتے تھے، اب وہ لوگ کریم آباد کے علاقے میں شفٹ ہو چکے ہیں۔ میں نے لمحاتی توقف کیا، پھر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے تنبیہی انداز میں اضافہ کیا، اس سوال کا جواب دیتے ہوئے تمہیں ایک حقیقت کو ذہن میں رکھنا ہوگا، اور وہ یہ کہ تم سے پہلے والی گواہی میں معزز عدالت کے روبرو مقتول کا بڑا بھائی اشتیاق اور نازیہ کے چکر کے حوالے سے حقائق کا اعتراف کر چکا ہے۔ اگر تم نے غلط بیانی سے کام لینے کی کوشش کی تو تمہارا بیان اشفاق کے بیان سے لگا نہیں کھائے گا، اور مجبوراً مجھے اشفاق کو دوبارہ عدالت میں بلانا پڑے گا تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو سکے، اور یہ حقیقت منظر عام پر آ جائے کہ تم دونوں میں سے کون سچا اور کون جھوٹا۔ لہٰذا جو بھی بولنا ہے بہت سوچ سمجھ کر بولنا۔ اگر اشفاق بھائی حقیقت کا اعتراف نہ بھی کر چکے ہو تو بھی مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ میں نہیں جانتا کہ تھوڑی دیر پہلے اشفاق بھائی نے کیا بیان دیا ہے، بہرحال میں چونکہ معزز عدالت کے روبرو سچ بولنے کا حلف اٹھا چکا ہوں، اس لیے دروغ گوئی سے کام نہیں لوں گا، اور سچ یہ ہے کہ اس نے متصر توقف کر کے گہری سانس لی، پھر انکشافی لہجے میں بولا، مقتول اور نازیہ میں واقعی پیار محبت کا معاملہ چل رہا تھا۔ جب یہ معاملہ سامنے آیا تو اس میں بہت لیدے ہوئی تھی، میں نے اپنی جرح کو اینڈ پوائنٹ کی طرف لاتے ہوئے کہا، جس کے نتیجے میں نازیہ کے والد رفیق بھائی وہ بلڈنگ چھوڑ کر کریم آباد شفٹ ہو گئے تھے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں جناب، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، وہ تائیدی انداز میں بولا، ایسے ہی ہوا تھا۔ تم اس بات سے بھی انکار نہیں کر سکتے کہ انسان کے اندر سے پیار محبت کے جراثیم آسانی سے کیا مشکل سے بھی ختم نہیں کیے جا سکتے۔ جی ہاں، یہ ایک ٹھوس حقیقت ہے۔ وہ بھی اپنے اندر موجود پیار محبت کے جراثیم کو کچل نہیں سکا تھا۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جناب۔ کیونکہ سوال پیدا نہیں ہوتا اس لیے مقتول نے جواب پیدا کر لیا تھا، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اس نے پیار محبت کے جراثیم کے نان و نفقہ کے لیے ایک اور آستہ تلاش کر لیا تھا، ہے نا؟ جی، اس نے اس بات میں گردن ہلائی، اور یہ آستہ بھی نور اپارٹمنٹس ہی میں واقع تھا، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ مقتول کو اپنی بلڈنگ کی ایک اور لڑکی سے محبت ہو گئی تھی، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں، اس کا مطلب ہے میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ جی ہاں، اور ان دونوں کی ملاقاتیں بھی اکثر رات کی تاریکی میں بلڈنگ کی چھت پر ہی ہوا کرتی تھی، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ استغاثہ کے نوجوان گواہ جمشید نے مقتول کے نئے معاشقے کا اقرار کر کے جو چارہ اگلا تھا، اس کے ساتھ ہی میرا لگایا ہوا ایک نوکدار کانٹا بھی تھا جو اب اس کے حلق میں اٹک کر رہ گیا تھا۔ اسی کانٹے میں لگے ہوئے چارے کو وہ اگل سکتا تھا اور نہ ہی نگل سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میں مختلف تیکھے سوالات کی شکل میں کانٹے کی ڈور کو جو ہلکے ہلکے جھٹکے دے رہا تھا۔ اس عمل نے گواہ کو ایک ندیدہ اذیت میں مبتلا کر رکھا تھا۔ اس کی حالت نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہوا تھا، اس نے لکنت زدہ انداز میں میرے استفسار کی تصدیق کی، اور مقتول کی محبت کا یہ عمل اس کی موت تک جاری و ساری تھا، گواہ نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، مقتول کی آخری محبوبہ کا تعلق بلاک اے سے تھا یا بلاک بی سے؟ بلاک بی سے، اس نے بے دھڑک جواب دیا۔ مقتول کی آخری محبوبہ کا نام؟ سونیا۔ کون سونیا؟ کیفی صاحب کی بیٹی۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ منظر اسی عدالت کا تھا، اور وٹنس باکس میں استغاثہ کے ایک اور اہم اور معتبر گواہ اور بلڈنگ کمیٹی کا صدر کھڑا تھا۔ وہ نسواری رنگ کے شلوار سوٹ میں ملبوس تھا۔ صدر کی عمر لگ بھگ 50 سال رہی ہوگی۔ وہ بھاری جثے کا مالک ایک تندیلا شخص تھا، رنگت گندمی اور چہرے کے تاثرات میں ایک خاص قسم کی کرہتگی پائی جاتی تھی۔ حلفیہ بیان دینے کے بعد صدر صاحب جرح کے نام پر وکیل استغاثہ کو اور خصوصاً معزز عدالت کو یہ باور کرانے کی کوشش میں مصروف دکھائی دیے کہ اس کیس کا ملزم یعنی میرا موکل عمران ایک جھگڑالو اور غصہور نوجوان تھا، اور یہ بھی کہ ملزم کی ماں عالیہ بھی ایک فتنہ پرور اور پھڈے باز عورت تھی۔ ہر کوئی
اس کے منہ لگتے ہوئے ڈرتا تھا وغیرہ وغیرہ۔ میں اپنی باری پر سوال و جواب کے لیے وٹنس باکس کے قریب پہنچ گیا۔ میں نے دانستہ ان ایشوز کو سرسری انداز میں لیا جن پر وکیل استغاثہ نے سیر حاصل جرا کر کے ملزم کو مجرم ثابت کرنے کی کوشش کی تھی۔ اسی طرح میں نے ان امور پر بڑی تفصیلی بات کی جنہیں وکیل مخالف نے چھونے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی تھی، اور یہی میری کامیابی کا سبب بھی بنا۔ میں نے کنکار کر گلا صاف کیا اور گواہ کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے اپنی جرا کا آغاز کچھ اس طرح کیا۔ صدر صاحب، استغاثہ کی جانب سے اب تک مختلف مراحل پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ملزم ایک غصہ ور اور شرپسند نوجوان ہے۔ اس ذیل میں اس کے جھگڑوں اور پھڈوں کو مثالیں بنا کر بھی پیش کیا گیا۔ آپ اپنی ذاتی حیثیت سے بتائیں کہ آج تک آپ کے ساتھ ملزم کی کتنی مرتبہ لڑائی ہو چکی ہے؟ مجھ سے تو کبھی اس کی منہ باری نہیں ہوئی، وہ اکیوزڈ باکس میں کھڑے ملزم کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ اس کے باوجود بھی آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اس بیچارے کو متون کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں نے شاکی نظر سے استغاثہ کے گواہ صدر صاحب کی طرف دیکھا۔ وکیل استغاثہ کی جرا کے جواب میں آپ نے میرے موکل کو دنیا کا برا ترین انسان ثابت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ شاید آپ نے میری گفتگو کے زاویے پر غور نہیں کیا، وہ سنبھالا لیتے ہوئے بولا، اس لیے آپ مقصد کی تہہ تک نہیں پہنچ سکے۔ اس میں یقیناً میری کسی کوتاہی کو دخل ہوگا، میں نے عمدن اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ برائے مہربانی آپ اپنے زاویے کو اجاگر فرمائیں۔ یہ ملزم تو ایک طرح سے اہلکار کی حیثیت سے کام کرتا رہا ہے، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ اس کے پیچھے ڈوریاں ہلانے کا کام تو اس کی والدہ کرتی ہیں۔ اصل فساد کی جڑ وہی عورت ہے۔ اس کی لوز بال پر میں نے سکسر لگانے میں ذرا سی بھی غفلت سے کام نہیں لیا اور سہلانے والے انداز میں پوچھا، کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ استغاثہ کے مطابق ملزم نے اشتیاق کا قتل اپنی والدہ کے ایما پر کیا تھا؟ وہ گھبرا کر جلدی سے بولا، میں خاص طور پر اشتیاق کے قتل کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس وقت تو عدالت میں اشتیاق مرڈر کیس کی سماعت جاری ہے۔ میں جانتا ہوں، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں نے زج کرنے والا انداز جاری رکھا، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اصل فتنے کی جڑ ملزم کی ماں عالیہ ہے، وہ سمجھانے والے انداز میں بولا۔ عالیہ کے لاڈ پیار اور بیجا حمایت نے اس لونڈے کا دماغ خراب کر دیا ہے اور یہ بڑا بدتمیز اور جھگڑالو ہو گیا ہے۔ مجھے پھٹا کرنے کی تو کبھی اس کی ہمت نہیں ہوئی، البتہ اس کی ماں سے اکثر و بیشتر گرما گرمی ہو جاتی ہے۔ وہ کوئی نہ کوئی سلگانے والی بات کر دیتی ہے اور انسان لڑنے مرنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ جب اس مزاج کی ماں اپنے بیٹے کی تربیت کرے گی تو پھر وہ جو بھی طوفان کھڑا کر دے کم ہے۔ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے لمحے بھر کو رکا، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے بولا، ان حالات کی روشنی میں اس بات کے امکانات بہت واضح ہو جاتے ہیں کہ خود سر اور بدتمیز نے اشتیاق کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہو کہ صدر صاحب، ملزم کے مجرم ہونے کے حوالے سے آپ کا نظریہ بالکل واضح ہو گیا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اب ذرا آپ مجھے اس کی والدہ کے بارے میں بتائیں۔ مثلاً کیا بتاؤں؟ الٹا اس نے مجھ ہی سے سوال کر ڈالا۔ مثلاً کس کس بات پر آپ کی سے بدمزگی ہوتی رہتی ہے؟ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، انداز ایسا ہی تھا جیسے یہ کوئی گھمبیر معاملہ ہو۔ کوئی ایک بات ہو تو بتاؤں نا، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا۔ مجھے سب سے زیادہ غصہ تو اس عورت کی ہٹ دھرمی پر آتا ہے، اسے دوسروں کی تکلیف کا احساس ہی نہیں ہوتا، بے حسی کی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ آپ کبھی ہماری بلڈنگ میں آ کر تو دیکھیں۔ میں ضرور آؤں گا، میں نے بدستور سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کیا کوئی خاص بات ہے؟ جب آ کر دیکھیں گے تو پتہ چلے گا، وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ میں آپ کو بی بلاک کے ٹاپ فلور پر لے جاؤں گا، ملزم کے گھر کے دروازے کے سامنے۔ آپ دیکھ سکیں گے کہ ان لوگوں نے اپنے دروازے سے لے کر چھت والے دروازے تک کیا کیا کاٹ کباڑ جمع کر رکھا ہے۔ آنے جانے والوں کا راستہ بالکل بند ہو کے رہ گیا۔ اس عورت نے گویا اپنے گھر کے اندر اور باہر ایک چھوٹا سا کارخانہ قائم کر رکھا ہے جہاں کھٹے آلو، کھٹے چنے، چپس اور نہ جانے کون کون سے آئٹمز تیار ہوتے رہتے ہیں۔ میں ان کے فلیٹ کے نیچے رہتا ہوں، رات گئے تک اوپر ایسی ایسی آوازیں پیدا ہوتی رہتی ہیں کہ انسان ایک لمحے کے لیے بھی سکھ سے سو نہ سکے۔ پتہ نہیں یہ ماں بیٹا رات گئے کن کارروائیوں میں مصروف رہتے ہیں۔ دیکھنے میں تو یہ دو افراد ہیں، لیکن یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میرے سر کے اوپر ایک پورا استبل آباد ہو۔ واقعی یہ تو بہت ہی غلط بات ہے، میں نے ہمدردانہ انداز میں کہا۔ انسان کو اپنے پڑوسیوں کا بہت خیال رکھنا، کوئی انسان ہو تو نہ، اس زہریلے لہجے میں بولا۔ میں تو سوچ رہا ہوں اس عورت کے خلاف اوپری سطح پر شکایت کر دوں کہ اس نے ایک پرامن رہائشی آبادی میں فیکٹری کھول رکھی ہے تاکہ اسے باز پرس کی جائے، یا تو یہ گھر کو گھر کی طرح استعمال کرے یا پھر اپنا ٹین ڈبہ لے کر کسی انڈسٹریل ایریا میں شفٹ ہو جائے۔ یہ کام تو آپ خود بھی کر سکتے ہیں، میں نے جوش دینے والے انداز میں کہا۔ آپ تو بلڈنگ کمیٹی کے صدر ہیں جناب، ہماری بلڈنگ کے دونوں بلاکوں میں کل ملا کر 40 فلیٹس ہیں، اور بڑے دکھ بھرے لہجے میں بولا۔ الحمدللہ ان میں ایک کو چھوڑ کر باقی سب مجھے صدر تسلیم کرتے ہیں، صرف یہی ایک عورت مجھے کچھ نہیں سمجھتی، حتیٰ کہ یہ تو اپنی بدماشی سے ماہانہ مینٹیننس بھی نہیں دیتی۔ یہ کیا قصہ ہے صدر صاحب؟ میں نے چونکنے کے انداز میں پوچھا۔ اس کیس میں وکیل صفائی کا کردار ادا کر رہا تھا، لیکن استغاثہ کے گواہ کے ساتھ میری اس گفتگو کو سن کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں گواہ کا ٹرائل کر رہا ہوں۔ یوں ہی محسوس ہوتا تھا
جیسے دو ہم خیال دوست آپس میں باہمی امور پر بات چیت کر رہے ہوں، لیکن یہ حقیقت نہیں بلکہ میری ایک چال تھی۔ میں صدر صاحب جیسے کائیاں آدمی کو اپنے دام میں لانے کے لیے یہ جذباتی اور خیر خواہانہ اداکاری کر رہا تھا۔ بس کوئی لمحہ جاتا تھا کہ میں صدر صاحب کو اپنے غیر محسوس گرفت میں جکڑنے ہی والا تھا۔ قصہ کچھ اس طرح ہے جناب، وہ میرے استفسار کے جواب میں وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ جب یہ بلڈنگ بنی تھی تو شروع میں یہاں آ کر آباد ہونے والوں میں ایک عورت یہ بھی تھی، اور ان دنوں یہ نئی نئی بیوہ ہوئی تھی، لہٰذا اس وقت کی بلڈنگ کمیٹی نے ترس کھاتے ہوئے اس کی مینٹیننس معاف کر دی تھی۔ تب میں اور اب میں زمین آسمان کا فرق آ چکا ہے۔ آج کل ماشاءاللہ یہ عورت 18 گریڈ کے آفیسر سے بھی زیادہ کما رہی ہے، اس کی دکان دھڑا دھڑ چل رہی ہے، لوازی پراپرٹی ایجنٹ کے طور پر بھی اچھا خاصا کما رہی ہے، مہینے میں 2-3 پارٹیوں کو بھی آپس میں ملا دے تو اس کا کمیشن کھرا ہے۔ اس کے گھر میں ٹی وی، فریج، ٹیپ ریکارڈر، VCR، گیزر اور ضرورت کی ساری اہم چیزیں موجود ہیں، لیکن جب مینٹیننس دینے کی باری آتی ہے تو یہ فوراً بیوہ بن جاتی ہے۔ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے ٹھہرا، پھر عجیب سے لہجے میں بولا، بہت سی شوہروں والیاں بڑے رشک کی نگاہ سے اس بیوہ کو دیکھتی ہیں، ان کی آنکھوں میں کچھ اس قسم کے جذبات چمک رہے ہوتے ہیں کہ اگر بیوگی کے یہ مزے ہیں تو اللہ۔ صدر صاحب نے بڑے معنی خیز انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا تو مجھ سمیت عدالت میں موجود ہر شخص اس کے جملے کے ان کہے آخری لفظ تک پہنچ گیا۔ میں ایک خاص مقصد کے پیش نظر صدر صاحب کا دکھڑا سن رہا تھا، سو وہ مقصد پورا ہو چکا تھا۔ اس فضول قصے پر مٹی ڈالیں جناب، میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ آپ کی بلڈنگ کی چھت کا کچھ ذکر کرتے ہیں اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ نہیں جناب، مجھے کیوں اعتراض ہوگا؟ وہ جلدی سے بولا۔ آپ کہیں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا، کیا یہ سچ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے تک آپ کی بلڈنگ کی چھت تک رسائی کے لیے 2 دروازے استعمال کیے جاتے تھے، ایک بلاک اے کی طرف سے اور دوسرا بلاک بی کی جانب سے؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ ایسا ہی تھا۔ پھر بعض ناگزیر وجوہ کی بنا پر بلاک اے والے چھت کے دروازے کو مستقل طور پر لاک کر دیا گیا۔ میں نے جرا کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اور اب صرف بلاک بی والے دروازے ہی سے چھت پر پہنچا جا سکتا ہے، اور اس دروازے کی ایک چابی آپ کے پاس رہتی ہے اور دوسری چابی چوکیدار دلاور خان کے پاس۔ بلڈنگ کا کوئی رہائشی آپ دونوں کی مرضی یا اجازت کے بغیر چھت پر نہیں جا سکتا۔ یہ سب تو ٹھیک ہے، وہ اپنا دامن بچاتے ہوئے بولا، لیکن اگر کوئی فتنہ پرور انسان عیاری سے اس تالے کی ڈپلیکیٹ چابی بنوا لے تو اس کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ ڈپلیکیٹ چابی کا ذکر ہم تھوڑی دیر کے بعد کریں گے، میں نے بہت رسان سے کہا، پہلے اس سے بھی زیادہ ہم معاملے کو نپٹا لیں۔ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ اس نظر سے جھلکتے سوال کو میں نے بآسانی پڑھ لیا۔ صدر یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ وہ اہم معاملہ کون سا ہے۔ صدر صاحب، جن ناگزیر وجوہ کی بنا پر بلاک اے کے چھت والے دروازے کو مستقلاً لاک کر دیا گیا تھا، اس کا تعلق مقتول ہی سے تھا نا؟ اس نے مختصر سا جواب دینے پر اکتفا کیا۔ مقتول اس کی محبوبہ نازیہ سے۔ اس نے ایک بار پھر اس بات میں جواب دیا۔ صدر صاحب، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، مقتول اور نازیہ کی محبت کا معاملہ جب کھل کر سب کے سامنے آ گیا تو رفیق بھائی کو بڑی شرمندگی اٹھانا پڑی تھی، اور پھر جلد ہی وہ دونوں اپارٹمنٹس کو حیرآباد کہہ کر کریم آباد شفٹ ہو گئے تھے۔ اگر میں کچھ غلط کہہ رہا ہوں تو برائے مہربانی آپ مجھے ٹوک دیجیے گا۔ نہیں جناب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ واقعہ بعین ایسے ہی پیش آیا تھا، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ رفیق بھائی بہت ہی شریف النفس انسان ہے، بیٹی کا معاملہ بہت نازک تھا، وہ اسی ندامت اور خفت میں ہماری بلڈنگ چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں صدر صاحب، میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ بیٹیوں کے معاملات واقعی بہت نازک اور حساس ہوتے ہیں، انسان غیرت میں کچھ بھی کر بیٹھتا ہے، لیکن میں نے دانستہ بات ادھوری چھوڑی تو وہ اضطراری لہجے میں پوچھ بیٹھا، لیکن کیا وکیل صاحب؟ لیکن یہ کہ، میں نے سسپینس برقرار رکھتے ہوئے کہا، میرے خیال میں رفیق بھائی بہت ہی بزدل آدمی تھا، جیسا کہ عموماً ہر شریف انسان ہوتا ہے۔ اسے فرار کی راہ اختیار کرنے کی بجائے بہادری اور جرأت کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا۔ مثلاً وہ کیا کرتا؟ وہ پوچھ بیٹھا۔ وہ مقتول کو ایسا سبق سکھاتا جیسا کہ میں نے ڈرامائی انداز میں لکنت کا مظاہرہ کیا، پھر سرسری انداز میں کہا، اس بحث میں پڑھ کر ہم اصل موضوع سے دور ہو جائیں گے۔ وہ ایک ٹک خاموش نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ صدر صاحب، میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، جب رفیق بھائی کریم آباد شفٹ ہو گئے تو پھر آپ کو چھت والا دوسرا دروازہ بھی کھول دینا چاہیے تھا، کیونکہ چھت کے غلط استعمال کا خطرہ تو ٹل گیا تھا۔ یہ خطرہ ٹل تو گیا تھا، وہ متذبذب انداز میں بولا، لیکن میں نے اس خیال سے وہ دروازہ مستقلاً لاک کروا دیا کہ اس مثال سے حوصلہ پکڑ کر کوئی اور نوجوان جوڑا مقتول اور نازیہ کی تاریخ کو دہرانے کی کوشش نہ کرے۔ وہ لمحاتی توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے بولا، دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے جناب۔ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں صدر صاحب، لیکن کیا آپ کو یقین ہے آپ کی اس پیش بندی کے بعد یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے رک گیا تھا؟ جی ہاں، مجھے یقین ہے۔
نہ تو کسی اور نوجوان جوڑے کی ایسی ہمت ہوئی تھی اور نہ ہی مقتول نے کوئی نیا کھاتا کھولا تھا۔ اگر ایسا کوئی کام ہوا ہوگا تو میرے علم میں نہیں، اور نہ ہی ایسے معاملات کی خبر رکھنا میرے فرائض کا حصہ ہے۔ وہ قدرے اکھڑ لہجے میں بولا۔ ہاں، اس بات کی میں گارنٹی لے سکتا ہوں کہ اس کے بعد سے بلڈنگ اس قسم کی ملاقاتوں کے لیے استعمال نہیں ہوئی، یعنی جب سے آپ نے بلاک اے والے دروازے کو پکا لاک کر دیا تھا۔ جی ہاں، میرا یہی مطلب ہے۔ صدر صاحب، آپ بہت بڑا دعویٰ کر رہے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے جناب۔ صدر صاحب، میری ٹھوس معلومات کے مطابق مقتول نے نازیہ والے معاملے کے بعد ہمت نہیں ہاری تھی۔ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، بلکہ بلاک بی کے ایک بینک میں نیا کھاتا کھول لیا تھا۔ اتنی بڑی بات کس بنا پر کہہ رہے ہیں؟ وہ ہل کر رہ گیا۔ اس سلسلے میں آپ کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت بھی ہے؟ صدر صاحب، اول تو یہ بات میں نہیں کہہ رہا، بلکہ پچھلی ایک پیشی پر استغاثہ کے ایک گواہ اور مقتول کے جگری دوست جمشید نے معزز عدالت کے روبرو یہ سنسنی خیز انکشاف کیا تھا۔ میں نے صاف کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اور جہاں تک ٹھوس ثبوت مہیا کرنے کی بات ہے تو میں آئندہ پیشی پر دونوں کو عدالت میں طلب کرنے کے احکامات صادر کروا دیتا ہوں۔ دونوں کو کیا مطلب؟ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ جمشید کو اور بی بلاک کی اس لڑکی کو جس سے ملاقات کے لیے مقتول اپنی موت تک راتوں کو چھپ چھپ کر بلڈنگ کی چھت پر جایا کرتا تھا۔ یہ آپ بڑی عجیب بات بتا رہے ہیں، وہ مصنوعی الجھن کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا۔ جب چھت کی چابی میرے اور چوکیدار کے سوا کسی کے پاس نہیں تو پھر کوئی چھت پر کیسے جا سکتا ہے؟ مقتول اشتیاق کو بلڈنگ کی چھت پر بڑی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا، میں نے قدرے جرحانہ انداز میں کہا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ وقوع کی رات چھت پر گیا تھا۔ بند دروازوں والی چھت پر کیسے گیا تھا اس معاملے کو بعد میں بھی طے کیا جا سکتا ہے۔ گیا تھا تو یقیناً وہ اپنی محبوبہ سے ملاقات کے لیے وہاں پہنچا ہوگا، لیکن ممکن ہے محبوبہ سے پہلے اس کا باپ وہاں پہنچ گیا ہو، یا عین ممکن ہے کہ محبوبہ کا باپ پہلے سے وہاں کسی تاریک کونے میں گھات لگائے بیٹھا ہو۔ اسے جیسے ہی موقع ملا اس نے مقتول کی بے خبری میں وزنی ہتھوڑے کا وار کر کے اس کی زندگی کا چراغ گل کر دیا۔ ٹائیں ٹائیں فش۔ کہانی اچھی ہے، وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا، لیکن وکیل صاحب یہ سب کچھ جو آپ نے بیان کیا ہے عملاً ممکن نہیں۔ صدر صاحب کمال کر رہے ہیں آپ، میں نے سرزنش کرنے والے انداز میں کہا۔ ایسا غضب نہ کریں، یہ سب تو عملاً پیش آ چکا، لیکن مجھے ایک بات پر سخت حیرت ہے صدر صاحب۔ کس بات پر؟ اس بات پر کہ آپ نے ابھی تک اس لڑکی کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جس سے ملاقات کی خواہش میں بیچارہ مقتول اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، کیوں صدر صاحب، ایسا کیوں؟ اگر میں نے نہیں پوچھا تو آپ ہی بتا دیں، وہ کڑبڑا کر بولا۔ آپ کو بار بار صدر صاحب کہتے ہوئے مجھے بڑا عجیب سا لگ رہا ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں صدر پاکستان سے مخاطب ہوں، تو میں اس سلسلے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ وہ ہنسی رکھائی سے بولا، بس آپ مجھے اس بات کی اجازت دے دیں کہ میں صدر صاحب کی بجائے آپ کو آپ کے اصل نام سے مخاطب کر سکوں۔ میں نے اس کے سوال کے جواب میں کہا، آپ کی اس اجازت سے میرا مسئلہ بلکہ اس عدالت کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ حالانکہ عدالت پہلے سے آپ کا نام جانتی ہے، یہ تو میری ہی کوتاہی ہے کہ میں اب تک صدر صاحب کی رٹ لگائے ہوئے ہوں۔ ایک مرتبہ بھی میں نے آپ کو آپ کے نام سے نہیں پکارا، تو یہ شوق آپ پورا کر لیں۔ بادل نخواستہ اس کی زبان سے نکلا۔ کفایت اللہ عرف کیفی صاحب، میں نے ایک لفظ پر سنسنی خیز دباؤ ڈالتے ہوئے کہا، کیا آپ معزز عدالت کو یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ آپ کو اس بات کا کب احساس ہوا کہ مقتول نے آپ کی صاحبزادی سونیا کو اپنی محبت کے سنہرے جال میں پھانس لیا تھا؟ میرے اس انکشاف انگیز استفسار سے عدالت کے اندر گھمبیر سناٹا طاری ہو گیا۔ ہر شخص کی نظر وٹنس باکس میں کھڑے کیفی المعروف بس صدر صاحب کے ہونٹوں پر لگی ہوئی تھی کہ دیکھیں وہاں سے کیا جواب آتا ہے۔ چند لمحات تک کیفی سکتے کی کیفیت میں کھڑے کا کھڑا رہ گیا، پھر اس کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں میں کسی خوفناک زلزلے کے آثار نمودار ہوئے، پھر اس کے لب تھر تھرا اٹھے اور ان کپ کپاتے لبوں سے چیخ سے متشابہ آواز خارج ہوئی۔ وہ میری جانب انگلی اٹھاتے ہوئے دھمکی امیز لہجے میں بولا، وکیل کے بچے، میں تمہاری زبان گدی سے کھینچ نکالوں گا، تم جانتے نہیں ہو کہ میں کف اڑانے والے انداز میں اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑی اور بے ساختہ وٹنس باکس سے باہر نکل آیا۔ اس کے دھمکی دار خطرناک الفاظ کی روشنی میں مجھ سمیت عدالت کے کمرے میں موجود ہر شخص یہی سمجھا کہ وہ مجھ پر حملہ آور ہونے آ رہا ہے۔ میں ذہنی طور پر ہر ایمرجنسی کے لیے تیار ہونے کے ساتھ ہی احتیاطاً ایک محفوظ گوشے کی جانب سرک گیا، لیکن ایسا کچھ بھی پیش نہ آیا جس کی ہم سب لوگ توقع کر رہے تھے۔ استغاثہ کا گواہ کفایت اللہ عرف کیفی یعنی بلڈنگ کا صدر وٹنس باکس سے باہر آنے کے بعد اجلت میں عدالت کے دروازے کی سمت لبک گیا۔ یہ فرار کی ایک کھلم کھلا کوشش تھی۔ اگلے ہی لمحے مخصوص عدالتی عملہ فوراً حرکت میں آ گیا۔ اس سے پہلے کہ کیفی عدالت کے کمرے سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو پاتا، متذکرہ بالا عملے نے فوری ہنگامی کارروائی کر کے اسے دبوچ لیا، پھر عدالت کے حکم پر اسے باقاعدہ گرفتار کر لیا گیا
آئندہ پیشی پر عدالت نے میرے موکل کو باعزت بری کر دیا۔ جب اصل مجرم پولیس کی کسٹڈی میں پہنچ جاتا ہے تو اسے اقبال جرم کرانے کی ہنگ اور پھٹکری کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ کیفی نے جس انداز میں عدالت سے فرار ہونے کی کوشش کی تھی وہ انداز اس کے مجرم ہونے کی روشن دلیل تھا۔ میں نے غیر محسوس طریقے سے جرح کی چھری کی مدد سے اسے جس صفائی سے حلال کیا تھا اس پر وہ سٹ پٹا کر رہ گیا تھا، اور اس کے اسی حقیقی رد عمل نے جج کو بھی اس کی گرفتاری پر اکسایا تھا۔ جب کیفی نے پولیس کی مہمانداری کے دوران میں اشتیاق کے قتل کا اقرار کر لیا تو پھر میرے موکل کی قید کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس کی بے گناہی ثابت ہوتے ہی عدالت نے اسے رہائی کی نوید سنا دی۔ کیفی نے اپنی گرفتاری کے بعد اقبال جرم کرتے ہوئے پولیس کو جو بیان دیا اس کے مطابق وہ اشتیاق اور اپنی بیٹی کے معاملے سے واقف ہو گیا تھا، لیکن اس نے اشتیاق یا سونیا کو سمجھانے کا تکلف نہیں کیا۔ وہ اشتیاق کی سابق ہسٹری سے واقف تھا، لہٰذا بدنامی کی کوئی صورتحال پیدا ہونے سے پہلے ہی اس نے اشتیاق کا کانٹا صاف کرنے کا پروگرام طے کر لیا۔ وہ یہ تحقیق کر چکا تھا کہ سونیا نے اس کی چھت والی چابی چرا کر اشتیاق کی مدد سے اس کی ڈپلیکیٹ چابی بنوا لی تھی جو کہ اشتیاق کے پاس رہتی تھی۔ انہیں جب بھی ملنا ہوتا تھا رات کی تاریکی میں اشتیاق چپکے سے چھت پر پہنچ جاتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سونیا بھی اس کے پاس ہوتی۔ کیفی نے ان کے معاملات کا باریک بینی سے جائزہ لیا اور وقوعہ کی رات کو اپنے فیصلے پر عمل کے لیے چن لیا۔ اس کی تحقیق کے مطابق اس رات اشتیاق اور کیفی کی بیٹی سونیا کو چھت پر ملاقات کرنا تھی۔ وہ ان کے ملن کے وقت سے پہلے ہی چھت پر پہنچ گیا اور وزنی ہتھوڑے سمیت ایک تاریک اور محفوظ گوشے میں چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر جیسے ہی اشتیاق وہاں پہنچ کر پرانی چارپائی پر بیٹھا، کیفی نے اس کے سر پر وزنی ہتھوڑے کی ضرب لگا کر اس کا کام تمام کر دیا۔ یہ مقدمہ ایک آدھ پیشی تک مزید چلا، پھر کیفی عدالت کے منصفانہ فیصلے کے بعد ایک لمبی سزا پا کر جیل چلا گیا۔ اس روز جب مجھے صحیح حسن کے قبرستان کے باہر نظر آیا اور وہ بھی مست حالت میں، تو میں اسے دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا تھا۔ میں اپنے تجسس کی تسکین کے لیے نور اپارٹمنٹس بھی گیا تاکہ یہ جان سکوں کہ کیفی جیل سے کب باہر آیا اور اس کی ایسی حالت کا سبب کیا ہے، لیکن مجھے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ نور اپارٹمنٹس سے مجھے جو معلومات ملی ان کے مطابق کیفی کے جیل چلے جانے کے بعد سونے کی حالہ اسے اپنے ساتھ حیدرآباد لے گئی تھی۔ نور اپارٹمنٹس والے فلیٹ کو فروخت کر دیا گیا تھا اور سونیا نے اپنی خالہ صفیہ کے ساتھ حیدرآباد میں رہنا شروع کر دیا تھا۔ اس واقعے سے کافی عرصہ پہلے سونیا کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ باپ کے جیل جانے کے بعد وہ اکیلی تو رہ نہیں سکتی تھی، لہٰذا اس کی خالہ کا فیصلہ درست تھا۔ پھر کبھی وہ نور اپارٹمنٹس کی طرف نہیں آئی، نہ ہی وہ لوگ اس کے بارے میں کچھ جانتے تھے۔ میں مایوس ہو کر وہاں سے واپس لوٹ آیا تھا۔ میں اگر یہ ٹھان ہی لیتا کہ مجھے کیفی کی حیدرآباد ہونے والی سالی کا ایڈریس ڈھونڈ کر ہی دم لینا ہے تو یہ کوئی ایسا ناممکن کام بھی نہیں تھا، لیکن مکروہات زمانہ نے مجھے اس بکھیڑے میں پڑنے کی اجازت نہیں دی اور میں خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔